بسم اللہ الحمد للہ حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کا ذخیرہ امت کے سامنے پیش کیا۔ احادیث کا شاہپارہ تو صحیح بخاری کا آغاز اور صحیح بخاری کی ابتدا اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ یہ آیت سے کی۔ امام رحمہ اللہ تعالی ایک یہ بات ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی ہوئی وہ نبیوں والی وحی تھی۔ جس طرح پہلے نبیوں پر اللہ نے وحی کی تیسے ہی آپ پر وحی کی۔ اور دوسری بات یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی احادیث ہیں وہ ساری کی ساری وحی ہیں، اللہ کا دین ہے اور اللہ کی حفاظت کے ساتھ محفوظ ہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ حدیث پر یہ اعتراض وارد کرنا یہ بعد میں لکھی گئی، یہ کمزور بات ہے۔ لکھا ہوا ہونا یہ کوئی بنیادی چیز نہیں ہے۔ بنیادی چیز وہ پڑھنا اور حفظ کرنا ہے۔ اگر لکھی ہوئی نہ بھی ہو تو کوئی حرج نہیں۔ عام طور پہ اعتراض آتا ہے نا جی بخاری تو 200 سال بعد لکھی گئی، 100 سال بعد لکھی گئی۔ بھائی 400 سال بعد لکھی جائے، بخاری نہ بھی لکھی ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ بخاری تو مومنوں، مسلمانوں، محدثین کے سینے میں محفوظ تھی، ان کے دماغوں میں محفوظ تھی۔ تو لکھا ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ جو لکھا ہونا ہے یہ اعتراض تو قرآن کریم پر بھی ہوا تھا کہ بنی اسرائیل نے سورۃ بنی اسرائیل میں مشرکین مکہ کے 14 اعتراضات کا ذکر ہوا ہے۔ کتنے اعتراضات؟ 14 اعتراضات کہہ دیں یا مطالبات کہہ دیں، مطالبات ہوئے 14۔ ان میں سے ایک یہ تھا او ترقى فی السماء، ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ محمد آپ آسمان پہ چڑھ جائیں۔ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَأُهُ۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کا محض آسمان پہ چڑھ جانا ہمارے ایمان لانے کے لیے ناکافی ہے، آپ آسمان پہ جائیں، لکھی ہوئی کتاب لائیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ محمد آسمان سے نیچے اتر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ہاتھ میں کتاب ہے، لکھی ہوئی کتاب، ہم اس کتاب کی برگردانی کریں گے، اس کو پڑھیں گے، پھر دیکھیں گے کہ آپ پر ایمان لانا ہے یا نہیں لانا۔ تو کیا مشرکین کا یہ اعتراض یا ان کا یہ مطالبہ مانا گیا؟ ہم کہتے ہیں منکرین حدیث کو، آپ کا یہ دعویٰ ہم قرآن کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ جواب قرآن کے حوالے سے مشرکین مکہ کو دیں گے یا دیگر کفار کو دیں گے وہی حدیث کے حوالے سے ہمارا جواب سمجھ لینا۔ بات سمجھاتی ہے؟ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسَوْهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔
کہ اگر ہم آپ پر کرتاس کا لفظ بعد میں کاغذ پر استعمال ہونے لگا تو لکھی ہوئی کتاب، کاغذوں پہ لکھی ہوئی کتاب اگر نازل کرتے تو انہوں نے پھر کہاں ماننا تھا؟ ماننا تو انہوں نے پھر بھی نہیں تھا. کٹ حجتی تھی نا، صرف ایک اعتراض تھا اور غیر ضروری ایک مطالبہ تھا. انہوں نے کہنا تھا یہ تو واضح جادو ہے، محمد جادوگر ہیں، دیکھو یہ جادو ہے، اوپر گئے اور کتاب لے آئے. بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجد بآیاتنا الا الظالمون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو کاغذوں پر تو بھروسہ ہی نہیں کیا گیا. بھروسہ کس چیز پہ کیا؟ دین کا. دین ہے سینوں میں محفوظ، علم والوں کے سینوں میں یہ آیات بینات محفوظ ہیں. قرآن کریم اسی سینہ میں حدیث بھی محفوظ ہے. جس زبان سے قرآن جاری ہو اسی سے حدیث بھی جاری ہوئی. ایک تواتر رہا قرآن اور حدیث دونوں کو. ہر حدیث متواتر ہے، ہر حدیث متواتر ہے. اس اعتبار سے ہم تک پہنچنے کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو ان لوگوں کا اعتراض ہے کہ لکھی ہوئی چیز ہونی چاہیے، اس کا یہ کوئی بڑا اعتراض نہیں ہے. یہ بات سمجھنا چاہیے. اصل کیا ہے؟ اصل پڑھنا اور حفظ کرنا ہے. پڑھنا اور حفظ کرنا ہے، یہ اصل ہے. پھر لکھ بھی دی گئی. اگر قرآن یہ اصول بیان کر دے کہ جو چیز لکھی ہوئی نہ ہو اس کا کوئی اعتبار نہیں، تو پھر تو ہم آپ کی بات کا اعتبار کریں گے. اگر قرآن یہ اصول نہیں بیان کرتا تو آپ کا وضع کردہ اصول پھر اصول نہ رہا نا، اس کی تو کوئی پھر حیثیت نہ رہ گئی. اور رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں احادیث لکھی جاتی تھی. وہ جو صحیح مسلم میں ہے نا، جب منع کر دیا گیا تو وہ تو تھا بعض التباس واقع نہ ہو جائے کہ قرآن و حدیث کو خلط ملط کر دیں گے. صرف محض ایک احتیاط بتائی گئی. جب لوگوں نے سمجھ لیا اچھی طرح، پھر قرآن کو اپنی جگہ پہ لکھا اور حدیث کو اپنی جگہ پہ لکھا. قرآن بھی لکھتے رہ گئے اور حدیث بھی لکھتے رہ گئے. کاتبین وحی تھے، صحابہ یعنی کتابت وحی پر مامور تھے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ صحابہ جو تھے رضوان اللہ علیہ اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذوق سے واقف تھے، آپ کے ذوق سے واقف تھے. کبھی ایسا ہی نہ ہوا کہ قرآن نازل ہوا اور ایک ساتھ حدیث بھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی قید پڑھی ساتھ ہی حدیث پڑھ دی. ایسا بھی ہوا کہ نہیں ہوا؟ علم نشرح لک صدرک، ساتھ ہی آپ نے فرمایا انما المؤمنون وغیرہ، اس طرح کے کوئی الفاظ حدیث میں. ایک وقت ایک زبان سے دو طرح کا کلام خارج ہو رہا ہے، دو طرح کے کلام کا صدور ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی، قرآن کا بھی اور حدیث کا بھی. اور صحابہ لکھ لیتے تھے کتابت وحی پر جو مامور تھے. تو کبھی ایسا نہ ہوا کہ کسی صحابی نے حدیث کو قرآن سمجھ لیا، قرآن کو حدیث سمجھ لیا. اس کی کوئی نظیر اور مثال دنیا میں ہے ہی نہیں. صحابہ ہی تو بتانے والے ہیں کہ حدیث دین ہے اور حدیث منزل من اللہ ہے. اگر حدیث دین نہ ہوتی تو صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے. کبھی ایسا ہوا آپ صاحب نے کوئی فرمایا ہو، کسی کو حکم دیا ہو، جو آپ کا حکم ہے وہ تو آپ کی حدیث ہی ہے نا، اور صحابی نے کہا میں آپ کا حکم نہیں مانتا، اس کی کوئی نظیر دکھائیں، میں بتائیں یہ کہاں ہے؟ یہ صحابہ نے امت کو ذوق دیا کہ رسول اللہ کی ہستی ایسی ہستی ہے، آپ کے فرمودات و ارشادات، آپ کی حدیث مبارکہ رد نہیں ہو سکتی. یہ مزاج کس نے ہمیں دیا؟ صحابہ نے. جو حدیثوں کو رد کر دیتے وہ تو صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر نہیں، نہ وہ صحابہ کو معیار دین سمجھتے ہیں یا معیار ایمان سمجھتے ہیں. اگر وہ معیار ایمان سمجھے تو صحابہ والا طرز عمل کیوں نہ اختیار کریں؟ دوسری بات، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ بہت زیادہ حدیثیں بیان کرتے تھے. آپ نے پڑھ لی ہے نا صحیح بخاری میں. ایک مثال کے طور پر بات عرض کرتا ہوں. بہت زیادہ حدیث بیان، اور بعض اعتراض وارد کرتے کہ ابو ہریرہ بہت زیادہ آپ حدیثیں بیان کرتے ہیں. لولا آیتان فی کتاب اللہ ما حدثت حدیثا. ابو ہریرہ کیا جواب میں کیا کہتے تھے؟ قرآن کریم میں دو آیات نہ ہوتی
تو میں ایک حدیث بھی بیان نہ کرتا. میں ہریرہ نہ کرتے تو کوئی اور بیان کر دیتا. ایسا ہے کہ نہیں, ایک حدیث 10 صحابہ سے بھی آتی ہے, 20 صحابہ سے بھی آ جاتی ہے, 30 صحابہ سے بھی آ جاتی ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بعض لوگ ویسے ہی ادھار کھا بیٹھے ہیں, جی حدیثیں تو ضائع بھی ہو گئی, بھئی آپ کی مستدرک آپ کے پاس مکمل نہیں ہے, کہ ٹھیک ہے جی آپ کی معجم کبیر طبرانی مکمل نہیں ہے, فلاں کتاب آپ کے پاس مکمل نہیں, فلاں. ہماری دلیل ان کتابوں میں ہو سکتی ہے جو ضائع ہوگی حدیثیں ہیں, جو حدیثیں ضائع ہو گئیں ان میں ہماری دلیل ہو سکتی ہے جو ضائع ہوگی. بھلا دین بھی اسلام بھی ضائع ہوا, یعنی یہ کوئی بات ہے کریے. آپ سیوطی نے بات کی تو علامہ البانی رحمہ نے لکھا یہ کسی مسلمان کا بھلا اعتقاد ہو سکتا ہے کہ دین بھی ضائع ہوا. بھئی اگر اس امام حاکم کی سند سے حدیث ضائع ہو گئی ہے تو وہ 10 اور سندوں سے حدیث دیگر کتابوں میں موجود ہے. آپ تخریج کرتے ہیں ایک حدیث کی تو 10 20 100 سندیں نہیں سامنے آ جاتی. سمجھ آتی ہے میرے بچے کہ نہیں بات؟ اس بات کو اچھی طرح سمجھیے. بہرحال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے لولا آیاتان فی کتاب اللہ ما حدثت حدیثا. ٹھیک ہے جی, 2 آیات نہ ہوتی تو میں کیا کرتا؟ ہاں جی, ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی. سمجھاتی؟ ابو ہریرہ یہ آیت پڑھتے تھے. معاملہ تو حدیث کا تھا, اعتراض حدیث پہ تھا. آیت پڑھ کے ثابت کرتے کہ اگر میں حدیث بیان نہ کروں کہ اس آیت کا مصداق ٹھہروں گا, حدیث بھی تو منزل من اللہ ہے نا. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی. ابو ہریرہ کا استدلال کیسا ہے؟ حدیث کے منزل ہونے کا, من جانب اللہ ہونے کا, حدیث کے نازل ہونے کا خوبصورت استدلال ہے. یہ ابو ہریرہ نے ہمیں بتایا رضی اللہ. اس لیے ابو ہریرہ کے دشمن زیادہ ہیں نا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ 5000 سے زیادہ حدیثیں آپ سے مروی ہیں. حدیثوں سے مراد سندیں ہوتی ہیں. کیا ہوتی ہیں؟ سندیں. کیا ایک حدیث کی 20 سندیں ہیں تو حدیث تو ایک ہی ہے نا. تو بڑھتے بڑھتے 5000 سے ابو ہو گئیں, اور ان کو اگر سمیٹا جائے 10 سندوں کو ایک حدیث, 5 سندوں کو ایک حدیث, 20 سندوں کو ایک حدیث میں اگر لایا جائے تو یہ تقریباً 1400 ابو ہریرہ کی کل روایات, جن میں سے 5 ضعیف ہیں, 900 صحیح حدیثیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہیں. کتنی حدیثیں؟ 900 کے قریب صحیح حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہیں. تو یہ جو لکھنے کی بات لوگ کرتے ہیں نا, یہ فضول بات ہے جی. بعد لکھی گئی, بعد میں لکھی گئی ہے جی. تو بعد میں لکھی گئی تو آپ اس کو مٹا تو نہیں سکے, ضائع تو نہیں کر سکے, مسلمانوں کو اس سے محروم تو نہیں کر سکے, وسوسے اور شبہ تو نہیں ڈال سکے. اللہ کی حفاظت کے ساتھ محفوظ ہی ہے. 1400 سال گزر گئے, آپ کا ایک ہی تھا کہ جی 200 سال بعد لکھی گئی, 100 سال بعد لکھی گئی. یہ تو نامعقول باتوں میں سے ہے. اور چوتھی بات جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح سے ثابت کرنا چاہتے ہیں, وہ یہ ہے کہ نوح نبی پر جو وحی آئی وہ لکھی ہوئی وحی نہیں تھی. نوح علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ کوئی صحیفہ آپ پہ اتارا گیا ہو؟ کچھ بھی نہیں. آپ فرماتے تھے میں اللہ کا رسول ہوں. آپ کی حدیثیں قوم نے نہیں مانی نا, تو قوم کیا ہوئی؟ اس کا انجام کار کیا ہوا؟ غرق ہو گئی. دنیا میں پہلا یہ واقعہ ہے کہ کسی پیغمبر کی حدیث کو قوم نے رد کیا اور قوم غرق ہو گئی. اس لیے امام بخاری یہ آیت لائیں, اس پیغمبر کا ذکر اس میں ہے جس کی قوم حدیث نہ ماننی وجہ سے غرق ہو گئی تھی. یہ 4 وجہ سے یہ آیت امام بخاری نے صحیح بخاری کی شروع میں ذکر کی ہے. اللہ عالم اور بھی اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں اگر غور کیا جائے تو. بات سمجھ آتی ہے کہ نہیں؟ حدیث کا ایسا ہے کہ مربوط اور منظم نظام ہے, اس کو سمجھنے کے لیے بھی کوئی بڑی عقل چاہیے. اور یہ بے وقوف لوگوں کے ہاتھ معاملہ لگ گیا اور انہوں نے یہ بات کہنا شروع کر دی کہ حدیثوں کا تو کوئی اعتبار نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پوری زندگی حفاظتی حصار میں گزاری, یہ بات یاد رکھیں. لوگ سمجھتے جیسے ہم پھرتے ہیں, گھومتے ہیں اور بات کرتے ہیں اور ہمارے معاملات ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہرے میں آپ نے زندگی گزاری تھی. پہلے بات یہ بھی تو سمجھے نا, پیغمبر اسلام کی ہستی کے حوالے سے جانے کہ آپ نے زندگی کیسے گزاری تھی پہرے میں.
کیا اللہ کے فرشتوں کا پہرا نہیں ہوتا تھا ہر دم آپ کے ساتھ؟ ہے جی، ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلَ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ بھئی اتنی حدیثیں، اتنے فرمودات نبیہ، اور ایسے ہی اللہ کے نبی فرمائیں کہ میرے اللہ نے مجھے ایسے کہا، اللہ نے ایسے حکم دیا، ان اتبع الا ما یوحی الیہ، ان اتبع الا ما یوحی الیہ انما انذرکم بالوحی، میں تمہیں وحی کے ساتھ صرف ڈراتا ہوں۔ انما کلمہ حصر ہے، انذار میرا ہوتا ہی صرف وحی کے ساتھ ہے، میں اتباع ہی صرف وحی کا کرتا ہوں۔ آپ اتنے ارشادات ہیں، آپ کے اتنی حدیثیں ہیں، ایک پھیلا ہوا سلسلہ، ایک دین کا بیشتر حصہ ہے حدیث۔ یہ کیوں اتنا جو پھیلا ہوا یہ جو سلسلہ ہے، حصار تھا؟ محبوب اگر آپ ایک بات بھی ہماری طرف منسوب کر دیتے جو ہم نے نہیں کہی ہوتی، ہم کیا کرتے؟ آپ کے دانے ہاتھ سے پکڑ کر آپ کی رگِ جان کاٹ دیتے، اتنی سختی تھی۔ تو میں ایک دفعہ یہ قادیانیوں کے بیت الحمد میں گیا تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے سامنے تعریف کرنے لگے۔ عرصہ پہلے کی بات ہے، کتاب درکار تھی تو وہ آئے، اللہم صلی علی محمد، درود پڑھنے لگے۔ میں نے کہا خبردار، میرے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ درود نہیں بھیج سکتے، پڑھ سکتے۔ ٹھیک ہے جی، تعریفیں کرنے لگے، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ جھوٹو، ہاں جی چھوڑو، ہمیں اپنا کام کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ کو تو ہم آپ کو مرزا کی سیرت بھی دکھاتے، ابھی کتابیں تو ہمارے سامنے پڑھی ہیں، اس کی بے وقوفیاں، اس کی کذب بیانیاں، اس کا دجل، ہاں جی اس کے گندے اور کبھی فعل، ٹھیک ہے جی، وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ کہتے ہیں جی میرے ساتھ اگر جھوٹے ہوتے تو وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، تو ان کی رگِ جان کیوں نہیں کٹ گئی تھی؟ بھئی تو آپ جو کہتے ہیں جھوٹا تھا تو پھر رگِ جان کٹنی چاہیے تھی نا۔ میں نے کہا یہ آیت سچے نبی کے بارے میں نا، یہ دلیل ہے، یہ آیت دلیل ہے کہ مرزا سچا نبی نہیں تھا، ورنہ اس کی جان کٹ جاتی۔ پھر دور ہٹ کے میں نے کہا ٹھیک ہو گیا، ہمارا اب کام آسان ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی، یہ ظالم لوگ ہیں، برے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے سچے دین کی حفاظت فرمائے اور ہم سے اپنے دین کی حفاظت کا کام لے، ہمارے علم کے ذریعے سے بھی جو ناقص علم ہے اور ہمارے عمل کے ذریعے سے جو ناقص ہے۔ حدیث جو ہے مومن و منافق میں فرق کرنے کے لیے، اللہ چاہتے تو سارا دین قرآن میں نازل ہو جاتا، پورا دین قرآن میں نازل ہوتا، تو حدیث میں کیوں نازل ہوا؟ ایک قرآن کا علاوہ بیشتر حصہ ایک دین کا حدیث میں جو اس کا نازل ہوا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتانا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اصل ہے، اصل ہے۔ امام ابو بکر الاجری رحمہ اللہ کی اشریہ کتاب ہے، مسلمانوں کی عقیدے کی، اہل سنت کے عقیدے کی زبردست کتاب ہے، آپ میں سے کئی بھائیوں نے وہ پڑھی بھی ہوگی۔ یہاں رک کر ایک اور بات بھی عرض کروں کہ آپ عقیدے کی جتنی بھی کتابیں ہیں، عقیدۃ الاسماء والصفات کے حوالے سے اوپر سے لے کر نیچے تک، متقدمین و متاخرین کی جو کتابیں اہل حق کی، وہ ضرور پڑھیں، اس سے آپ کا علم مبارک ہو جائے گا، ایک خاص نور ہوگا آپ کے علم پر، وہ توحید باری تعالیٰ کی برکت سے، اس صحیح عقیدے کی وجہ سے اللہ کی معرفت ہوگی، تو پھر آپ کا دل عبادت میں بھی لگے گا اور دین کی محبت بھی آپ کے دل میں بڑھ جائے گی کہ جس اللہ کے یہ اچھے اچھے نام اور جس اللہ کی یہ صفات ہیں، اس اللہ کے لیے میں کیوں نہ کام کروں۔ تو عقیدۃ الاسماء والصفات اصل ہے، اصل اساس ہے یہ عقیدہ توحید کی، عقیدہ الوہیت و ربوبیت کی۔ تو اس لیے اس پر آپ نے توجہ بھی دینی ہے انشاءاللہ۔ ڈیلی بنیاد پر آپ پڑھا کریں، ڈیلی کی بنیاد پر عقیدے کی کتاب روزانہ پڑھیں، کوئی نہ کوئی عقیدہ سیکھیں، آپ کا کوئی بھی شعبہ ہو مگر عقیدہ ضرور آپ اس حوالے سے سیکھیں۔ ٹھیک ہے جی، تو اللہ تعالیٰ نے مومن اور منافق میں فرق کرنا تھا، مومن اور منافق میں فرق کرنا تھا، تب ایسے ہوا نا کہ حدیث جو ہے، حدیث وہ قرآن کے ساتھ ملا دی گئی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اصل ہوئے۔ تو امام اجوری رحمۃ اللہ علیہ نے
اطاعت رسول پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی مسلمانوں پر واجب ہے، فرض ہے، 30 آیات ذکر کی، مطلب کیا کہ 30 آیا، 30 آیات ہیں قرآن میں۔ کتنی آیات؟ یہ اجوری نے لکھا۔ ان کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے یہ بات لکھی کہ 30 آیات ہے۔ علامہ سفارینی آئے رحمہ اللہ تعالیٰ، انہوں نے 30 سے بھی زیادہ آیات کو جمع کیا۔ ان 30 آیات میں سے پھر ہم نے زیادہ جو آیات ہیں ان میں سے 30 ہم نے بھی جمع کر دی اطاعت کے حوالے سے۔ 30 آیات میں کئی مقامات پر صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم ہے ایسے کہ نہیں ہے؟ آپ کی اطاعت کا، آپ کی سیرت کا ذکر ہوا، آپ کے اتباع کا ذکر ہوا، اس میں اللہ رب العالمین کی اطاعت کا تو ذکر ہی کوئی نہیں ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی حق کے ساتھ تاکہ آپ فیصلہ کریں، احکامات صادر کریں لوگوں میں، بما اراک اللہ بما علمک اللہ، جو اللہ نے آپ کو علم دیا نا، علم دیا اس کے ساتھ آپ نے احکامات جاری کرنے ہیں۔ سمجھائی کہ نہیں؟ یہ تو حدیث کی یہاں بات ہو رہی ہے نا، وہ کتاب کی بات تو پہلے گزر چکی ہے، آگے حدیث کی بما اراک اللہ سے مراد تو حدیث ہے نا، ہم نے آپ کو ایک خاص علم دیا ہے، خاص علم۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ ذِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ ایسے آتا ہے جی؟ کیسے آپ صاحب؟ اچھا کوئی حافظ صاحب ہاتھ کھڑا کریں، حافظ ہاں کیا ہے؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرائض منصوی بیان ہوا ہے، یہ آپ کا ذمہ ہے کہ آپ نے قرآن کا بیان کرنا ہے۔ بھائی وہ کدھر ہے جو اللہ نے کہا کہ آپ نے قرآن کا بیان کرنا ہے؟ وہ قرآن کا بیان کہاں ہے؟ اس کا مطلب یہ آیات معمل رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پر عمل ہی نہیں کیا۔ ان علینا جمعہ قرآن فاذا قرأنا فاتبع قرآن ثم ان علینا بیانہ، وہ قرآن کا بیان اللہ فرماتے ہمارے ذمہ ہے، وہ آپ کے ذریعے سے آپ کی زبان پر ہم جاری کر دیں گے، وہ کدھر ہے؟ ہمیں کوئی بتائے تو صحیح نا۔ عام طور پر 3 آیات پیش کی جاتی ہے، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ایک مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ میں فی شَيْءٍ، اور تیسری کون سی؟ هُوَ الَّذِي انزل الکتاب، آگے کیا ہے؟ نہیں مفصلاً، وہ جو آیت کریم ہے وہ نہیں ہے میرے بھائی، هُوَ الَّذِي انزل الکتاب مفصلا، هو الذی انزل علیک الکتاب مفصلا، یہ 3 آیات عام طور پیش کرتے ہیں۔ قرآن تو مفصل کتاب ہے، یہ تو حدیث کی محتاج ہی نہیں ہے، ہیں کیا؟ نہیں آپ سب بعد دیکھ کر بتا دینا جی، تصحیح کر دینا، کوئی بات نہیں۔ اچھا جی، یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، قرآن نے کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، قرآن مفصل کتاب ہے، یہ تو حدیث کی محتاج ہی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں نا عام طور پر، کیوں نہیں محتاج ہے؟ ہمارا تو یہ اعتقاد ہے کہ حدیث کے بغیر، یعنی علم رسول کے بغیر قرآن سمجھ نہیں آتا۔ بعض قرآن کے ایسے مقامات ہیں، ایسے اجمال ہیں جو حدیث کے بغیر نہیں کھل سکتے۔ قرآن مفصل ہے، قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، تب یہ حدیث ساتھ مل جائے گی، حدیث نہیں ملے گی تو قرآن مفصل نہیں ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، بس اتنی سی بات ہے نا، باقی حلال و حرام کی تو ایک لمبی فہرست ہے۔ بس سود کو حرام کیا تو یہ تو نہیں بتایا قرآن نے کہ سود کیا ہے، سود کی بہت ساری صورتیں ہیں، تو قرآن نے تو اس کی تفصیل نہیں ذکر کی ہے۔ بات سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ حدیث کے ملنے کے ساتھ قرآن مفصل ہے، حدیث کے ملنے کے ساتھ قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، حدیث کے ملنے کے ساتھ قرآن نے کھول دیا، بیان کر دیا، ورنہ نہیں۔ کئی مقامات ایسے ہیں کہ قرآن اجمال پیش کرتا ہے، حدیث تفصیل کرتی ہے۔ حدیث کیا کرتی ہے؟ تفصیل کرتی ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک منکر حدیث تھا،
پروفیسر تھا، اس کو شور کرنے کا بڑا شوق تھا. ہوتا ہے نا کچھ لوگ ہوتے ہیں. وہ حلاق تھا، داڑھی منڈا سا. تو میں نے کہا کہ بتاؤ آپ بڑی بات، مجھے کہتے ہیں اجمی سازش ہے، اجمی سازش ہے. اجمی سازش یہ بتاؤ کہ کتا جو ہے وہ کھانا چاہیے کہ نہیں، حلال ہے یا حرام ہے؟ کہتا جس کا جی چاہے کھا لے، جس کا جی چاہے نہ کھا لے. میں کہا چلو کوئی بات نہیں، اگر آپ کی بیگم صاحب آگ کہہ دیں کہ آج میں نے کتے کے کباب کھانے ہیں تو مہیا ہو جائیں گے نا. ایسے کرنے لگا. میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ چلو یہ تو آپ نے کہہ دی، کوئی گنجائش نہیں. کہتے حرام خور تو ہیں ہی آپ لوگ. رسول اللہ کو جو نہیں مانتا نا، اس طرح ذلت امیز حرکتیں اس سے صادر ہوتی ہیں. گندی باتیں، غلیظ اور حرام کھانا اس کا مقدر ٹھہرتا ہے. کیا خیال ہے؟ ان کو چاہیے اپنا پیشاب ہی پیا کریں. کیا خیال ہے جی؟ مشروب بنا کر. میں رسول اللہ کی حدیث نہیں مانتے، یا تو کہیں قرآن نے ہمیں روک دیا پیشاب نہیں پینا، یا غلیظ ہے یا نجس ہے. قرآن کا ہے کہیں بھی؟ تو ان کو مشروب بنانا چاہیے جی، کہ رسول اللہ سے جتنا کوئی دور ہوتا چلا جائے گا ذلت اس کا مقدر ہے. جو الی ذلت والصغار علی من خالف امری، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی مسلم احمد کے اندر موجود ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کا مخالف ہے، ذلت اور رسوائی اس کا مقدر ہے. قد ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عن بعدی الا ہالک. یہ کئی فرمودات نبویہ ہیں جی اس حوالے سے. میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ قرآن کریم میں 14 رشتے ذکر ہوئے ہیں، بھئی یہ رشتے حرام ہیں. کتنے؟ 14. خالہ اور بھانجی 1، پھوپھی اور بھتیجی 2. یہ حلال ہیں، یہ حرام ہیں. یہ بات کریں آپ. وہ تو چلو مرضی کی بات تھی نا، اس میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں عقل نہیں مانتی. میں نے کہا آپ کی عقل نہیں مانتی، قرآن تو اس کو حلال کہتا ہے. وَأُحِلَّ لَكُم مَا وَرَاءَ ذَلِكُم. ورا کا معنی علاوہ اور ورا کا معنی بعد. ان کے بعد جو رشتے ہیں یا ان کے علاوہ جو رشتے ہیں وہ حرام ہے تم پر. سمجھائی؟ قرآن کے اصول میں تو یہ دونوں حلال ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ 14 کو ذکر کرنے کے بعد ان کے بعد جو ہیں وہ کیا ہیں؟ حلال ہیں. عام قرآن کا ایک اصول ہو گیا. حدیث بول پڑی کہ خالہ اور بھانجی، پھوپھی اور بھتیجی یک وقت ایک انسان کے نکاح میں نہیں آ سکتی. کہتا ہے عقل نہیں مانتی. میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے آپ کی عقل قرآن سے فائق ہے. آپ کی عقل قرآن سے بھی فائق ہے. قرآن کہتا ہے حلال ہے، تم کہتے ہو حرام ہو. تو اس کو تو سمجھ نہیں تھی کہ قرآن میں یہ رشتے حلال ذکر ہوئے تھے، تو حدیث نے حرام کرا دی ہے نا. وہ کہتا ہے عقل نہیں مانتی. عقل، میں کہا جس کی عقل مان جائے وہ کیا کرے؟ مسئلہ اگر عقل پہ آپ نے چھوڑا ہے، عقل تو اللہ نے ہر ایک کو دی. عقل اگر اصل ہوتی پھر اللہ نے نبیوں کو کیوں بھیجا؟ عقل اصل ہوتی تو پھر کتابیں کیوں اتاری گئیں؟ وہ اس لیے تو اتاری گئی کہ عقل ناکافی ہے نا. عقل سلیم وہ ہے صرف شریعت کو سمجھنے کے لیے ہے. عقل سقیم وہ ہے جو شریعت سے ٹکراتی ہے اور اعتراض کرتی ہے اور کہتی ہے حدیث کو چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو پورا دین حدیث میں نازل فرما دیتے، تو پورا دین اللہ رب العالمین نے حدیث میں نازل نہیں کیا. ٹھیک ہے جی، قرآن میں بھی نازل ہوا، قرآن میں نازل فرماتے. پورا دین قرآن میں نازل نہیں ہوا، کچھ دین قرآن میں اور کچھ حدیث میں نازل کیا. اللہ تعالیٰ فرق بتانا چاہتے ہیں کہ یہ مومن ہے، یہ جھوٹا منافق ہے جو رسول اللہ علیہ وسلم کا اتباع نہیں کرتا. اور قرآن کریم نے 3 وحیوں کا ذکر کیا ہے، یعنی وحی کی 3 صورتیں ذکر کی ہیں. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ وَرَاءَ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ الرَّسُولَ فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ. ایک ہے وحی مستقل ذکر ہو گیا، ایک ہے وراء حجاب پردے کے پیچھے، ایک ہے ارسال رسول فرشتے کا بھیجنا. تو قرآن کا تعلق ارسال رسول کے ساتھ ہے. جبریل فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، جبریل آتے تھے نا وحی. تو پہلی وحی کا تعلق اس کے ساتھ ہے. پھر
پہلی وحی کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دوسری کے ساتھ. باقی یہ دو رہ گئی، ایک تو ارسال رسول کی ہے نا، جو دو رہ گئی ان کا تعلق حدیث کے ساتھ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پورا دین قرآن میں نازل نہیں کیا، کچھ دین حدیث میں بھی نازل ہوا ہے. فرق کرنے کے لیے یہ مومن ہے، یہ منافق ہے، یہ مسلمان ہے، یہ کافر ہے. واتقوا النار التی اعدت للکافرین واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون. یہاں تو پہلے آگ سے ڈرایا گیا نا، اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار ہو گئی ہے. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحمت ہو. جس کے پاس رسول اللہ کی اطاعت نہیں وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو چکا ہے، اور اس کا انجام پہلے ذکر ہوا ہے، اس کا انجام پہلے ذکر ہو گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ تحویل قبلہ کا جو حکم اس سے پہلے کی بات ہے، وہ وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا الا لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ. یہ جو قبلہ ہم نے بنایا تھا جس پر آپ تھے، یعنی بیت المقدس بیت المقدس بھی پڑھتے ہیں، بیت المقدس بھی پڑھتے ہیں. یہ جو بیت المقدس ہے جس پر آپ تھے، منہ کر کے آپ نماز پڑھتے تھے، ہم نے اس لیے بنایا تھا، ہم دیکھنا چاہتے تھے، ہم زہر کرنا چاہتے تھے. زہر کرنا لنعلم کا معنی ہم زہر کرنا چاہتے تھے یا ہم بتانا چاہتے تھے. اللہ کا تو علم میں تھا نا، لنعلم یہ تو نہیں کہ ہم جاننا چاہتے تھے، ہم زہر کرنا چاہتے تھے، یہ بتانا چاہتے تھے. من یتبع الرسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کون کرتا ہے؟ حدیث میں تو کوئی نہیں ہے نا. اللہ کہتے ہیں ہم نے بنایا تھا، اور قرآن میں تو نہیں ہے نا قبلہ، تو حدیث میں تو اس کا ذکر ہوا ہے. بات سمجھ آتی ہے؟ قرآن میں نہیں، اللہ کہتے ہیں ہم نے بنایا تھا. اس قبلہ کے بنانے کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے، جبکہ قرآن میں تو اللہ نے نہیں مقرر کیا وہ قبلہ. حدیث فرق کرتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر فن کی کوئی اصطلاحات ہوتی ہیں، اپنی خاص اصطلاحات ہوتی ہیں. لغت عرب ان اصطلاحات کا حل نہیں پیش کر سکتی. لغت عرب ان اصطلاحات کا حل نہیں پیش کرتی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی پیش کرے گی. آپ کی حدیث کے بغیر کوئی چارہ نہیں. مثال کے طور پر یہ منکرین حدیث جو ہیں یہ باتیں کرتے، کہتے ہیں نماز قائم کرنے کا مطلب ہے مساوات قائم کرنا. کیا کرنا؟ ہر ایک جیسے حالات ہو. یہ عقل کے اندھے ہیں کہ نہیں؟ ان کے خواب دیکھیں، ان کی ذہنی اپروچ دیکھیں کہ کیسا سازشی ذہن ہے کہ اس سے مراد نماز قائم کرنے سے مراد مساوات ہے، حقوقی مساوات. حقوقی، اسلام میں تو مساوات نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے. اسلام میں تو عدل ہے، اسلام میں عدل ہے، اور یہ حقوقی مساوات کی بات کرتے ہیں. بھلا پوری دنیا کے انسانوں کو ایک جیسے مساوی حقوق کیسے مل سکتے ہیں؟ عدل تو مل سکتا ہے، مساوی کیسے حقوق مل سکتے ہیں؟ کہتے ہیں نماز پڑھنے کا تو نہیں کہا گیا، نماز قائم کرنے کا، اور نماز قائم کرنے سے مراد یہ اور وہ ہے. یہ اپنی ایک تعبیر پیش کرتے ہیں. میرے بھائیوں ایک بات یاد رکھنا، قرآن و حدیث کی حفاظت کا بہت سارا سامان کیا گیا ہے. اس میں ایک مضبوط ترین سلسلہ امت کا اجماع ہے. امت کا اجماع قرآن و سنت، قرآن و حدیث کی حفاظت کی ضمانت ہے. ورنہ الصلاۃ ساری دنیا کہتی ہے الصلاۃ ہم بھی مانتے ہیں، الصلاۃ ہم بھی مانتے ہیں، الصلاۃ ہم بھی مانتے ہیں، الصلاۃ کا یہ معنی، الصلاۃ کا یہ معنی، الصلاۃ کا یہ معنی. مان تو لیا نا، آگے اس کی تعبیر ہے، اس کا ایک معنی ہے، مفہوم اس کو پہنا دیا گیا، وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ الصلاۃ کا معنی ہے تحریک الصلوین. بات سمجھائی؟ آپ کسی جمناسٹر کے پاس جائیں، وہاں ڈانس سیکھیں اور اس کے بعد آپ نماز پڑھیں. بعض یہ بھی کہتے ہیں، جتنے منہ اتنی باتیں ہیں نا، کوئی ایک معنی پر تو یہ لوگ قائم نہیں ہیں. اگر آپ نے نماز کو بچانی ہے تو پھر مسلمانوں کے اجماع اور اتفاق کو ماننا پڑے گا. صحابہ کا، محدثین کا، ائمہ دین کا اجماع ماننا پڑے گا.
ورنہ نماز آپ کے ہاتھ سے نکلے گی، مسلمات اسلام آپ سے چھوٹ جائیں گے، ضروریات دین آپ سے غائب ہو جائیں گے۔ صحیح معنی میں وہ نماز رسول اللہ نے جو صحیح اس کی تعبیر پیش کی اپنے عمل اور اپنے قول کے ساتھ، اور صحابہ نے وہ آپ سے نماز لی، وہ تب تک ہے جب تک امت کا اجماع ہے، اجماع نہیں تو نماز اپنا وجود کھو دے گی۔ حقیقی وجود نماز اپنا وجود ہو، حقیقی وجود نماز اپنا کھو دے گی۔ بات سمجھ آتی ہے کہ نہیں سمجھ آتی؟ جس کو سمجھے ہاتھ کھڑا کریں۔ حضرت آپ کو اتنی سی سمجھ آئی، وہ ہاتھ اگر ہاں عثمان بھی آپ کو نہیں سمجھ آئی اوپر کریں۔ ہاں جی آپ کو بھلے وہ حضرت صاحب آپ کو میرا بیٹا نہیں آپ کو تو ان کو آپ کے ساتھ والے بھائی کو آئی؟ اچھا چلی تو نہیں گئی کہیں؟ اچھا جی ٹھیک ہو گیا جی۔ تو میرے بھائیوں یہ لوگ بہت کمزور مقدمہ رکھتے ہیں۔ اگر ہمارے اندر تھوڑی سی بھی ہمت ہو نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی حمیت ہو، تو ہم اللہ کے فضل و کرم سے ان کو گرا سکتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے بھی ہم یہ محروم نہیں کر سکتے، نہ کیا ہے نہ کر سکتے ہیں، لیکن ہمت بھی ہمارے اندر ہونی چاہیے نا۔ آپ قرآن کریم کھولیں، ایک ایک آیت سے حدیث کی حجیت کا ثبوت فراہم کر دیں۔ پورا قرآن کریم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ یہاں تو اتباع رسول کی بات ہے، اللہ کی تو بات ہی یہاں نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی بات ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، ادھر کہا گیا فاتبعونی، بات سمجھنے کی کوئی فاتبعونی میرا اتباع کرو، ادھر کہا جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کردہ اس کا اتباع کرو۔ تو رسول اللہ کا اتباع، آپ نے جو فرمایا فاتبعونی، حقیقت میں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم کی تفسیر ہو گئی۔ بات سمجھ آتی ہے؟ یہ وحی کا اتباع ہے۔ آپ نے نہیں فرمایا ان اتبع الا ما یوحی الی، میں وحی کا اتباع کرتا ہوں۔ میرا وضو سے لے کر جہاد تک چھوٹی بڑی جتنی عبادات، جتنے میرے سلسلے ہیں وہی کتابیں ہیں، وہی کتابیں ہیں۔ تو فرمایا فاتبعونی، میرا اتباع کرو، میرے پیچھے چلو۔ تابعی کو تابعی اس لیے کہتے ہیں نا، صحابہ کے بعد ہے نا، پیچھے پیچھے چلتے جاؤ، پیچھے پیچھے چلتے، آپ سے آگے نہیں بڑھنا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ رسول سے پیش قدمی مت کرو، پیچھے چلنا، اتباع کرنا ہے، آپ کا اتباع کرنا ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مثال دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کبھی کسی صحابی نے کہا کہ میرا یہ موقع پر، دوسرا کو میرا یہ موقع پر، آپ نے اپنے موقع پہ ڈٹے رہے ہوں۔ اور ہوتا ہے نا ایسے، جس طرح آپ کہتے ہیں میرا ایک موقف ہے، میں کہتا ہوں کہ میرا ایک موقف ہے، بات سمجھے؟ صحابہ ایسا نہیں، رسول کی زندگی میں کوئی نظیر اور مثال نہیں ملتی ہے، وہی کا آپ اتباع کرتے تھے صحابہ نے تو بتایا کہ وہی کا اتباع ضرور، ورنہ صحابہ اپنے مذاہب نہ بنا لیتے، مقابلہ کرتے، سمجھ تو کوئی نہیں آئی۔ اور رسول اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی صحابہ میں جو اختلاف ہوا وہ سرسری سا اختلاف تھا، بنیادی اختلاف نہیں تھا، اجتہادی اختلاف اس کو کہہ دیں، اجتہادی طور پر وہ اختلاف ہوا، حقیقت میں وہ اختلاف نہیں تھا۔ صحابہ اس پر تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں، نبی پاک کی سنتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمودات اور ارشادات یہ من جانب اللہ ہیں، ان کا اتباع ہم پر لازمی ہے۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کا رنگ جس پر چڑھا وہ صحابہ ہیں۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، خوبصورت رنگ ہے اللہ کا، وہ کس پہ چڑھا؟ اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے اللہ کے رنگ کو، نبی پاک کے صحابہ کو دیکھے، اس لیے کہ صحابہ نبی پاک کا اتباع کرتے تھے، صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے منکروں کو تو قرآن کافر کہتا ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدىٰ، یہاں تو اللہ کی تو بات ہی نہیں، یہاں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اور آپ کی مخالفت کی بات ہے، اور آپ کی حدیثوں کی مخالفت کی بات ہے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے پہ چل۔ مومنوں کا راستہ تو یہ ہے کہ حدیث رسول حجت اور دین ہے۔ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، یہ ساری آیات۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ،
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ کی ملاقات چاہتا ہے کہ روز آخرت قائم ہوگا، ٹھیک ہے، ایک دن آئے گی، اس کو قیامت کہتے ہیں، اور اللہ کی ملاقات کی امید رہے. وذکر اللہ کثیرا، اور کثرت سے اللہ کی یاد کرتا ہے، اس کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی بہترین نمونہ ہے. وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا، کیا ہے؟ ہاں، ان یکون لهم خیرۃ من امرهم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل. یہ واضح آیات ہیں. مومنوں کا وطیرہ کیا بیان ہوا ہے، اور منافقین کا فلا وربک لا یؤمنون، یہ آیت بھی بتاتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی بہت ساری یاد. وما نہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کرتا ہے. جب اللہ کی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوگی تو تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت ہوگی نا. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اللہ نے جتنے رسول بھیجے اللہ کے اذن کے ساتھ ان کا اتباع ہوا. اللہ نے کہا کہ میرے رسولوں کا اتباع کرو. ان کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے جی کہ پیغمبر اسلام میں، ہم تو پوچھتے ہیں کہ انسان دنیا میں آئے، انسان بات کرتا ہے تو باتیں آن دا ریکارڈ ہو جاتی ہیں نا، ریکارڈ میں آ جاتی ہیں. میں بات کر رہا ہوں تو یہ تو پتہ نہیں کب تک، صدیوں سالوں تک محفوظ ہو جائے گی نا. کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کوئی بات نہیں کی؟ کوئی ایک بات بھی پیغمبر اسلام نے نہیں کی تو وہ کون سی ہے؟ بتاؤ تو صحیح نا. تو باتیں ہیں اور تو کچھ بھی نہیں ہے. تو حدیث جو ہے وہ اصل ہے. قرآن کی تفسیر کے حوالے سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا ہے نا آپ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ کیا فرماتے وانا وکان خلقہ القرآن، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا؟ خلق وہ قرآن تھا. قرآن نازل ہوتا، آپ اس کی تفسیر بنتے تھے، آپ اس کی عملی تعبیر بنتے تھے. جس نے قرآن کی عملی تفسیر دیکھنی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے، قرآن کی قولی تفسیر دیکھنی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے کہ آپ کس طرح گویا ہو رہے ہیں اور آپ تفسیر فرما رہے ہیں. بہت سارے ایسے سلسلے ہیں. مثال کے طور پر علیم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، رمضان مبارک میں عورتوں کے پاس جانا، ان سے مجامت کرنا، ان سے مقاربت اختیار کرنا کو قرآن نے خیانت سے تعبیر کیا. بعد میں اس کی اجازت بھی دے دی، مگر روکا تو پہلے نہیں. جب روکا ہی نہیں تو پھر خیانت کیسے ہے بھائی؟ جب روکا ہی نہیں تو پھر خیانت کیسے بن گئی؟ رسول اللہ کی حدیث کی مخالفت کو، دین کی مخالفت کو کیا قرار دیا؟ خیانت سے تعبیر کیا گیا. تو پہلے حدیث رسول کے ذریعے سے منع کر دیا گیا تھا اور قرآن نے اجازت دے دی. حدیث نے منع کیا اور قرآن نے اجازت دے دی، تو بات ختم ہو گئی. ٹھیک ہے جی. آخری بات یہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں یہ یاد رکھنا ہے، کل بھی بات ہوئی اس حوالے سے کہ تعارض اور ٹکراؤ نہیں ہے. اگر آپ کو کوئی پیش کرے کہ یہ آیت ہے اور یہ حدیث ہے، ان میں باہم تعارض ہے، تو آپ پوری کوشش کریں. اپنے ہمت نہیں ہارنی. ٹھیک ہے، کم ہمت لوگوں کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہوتی. تو آپ نے زبردست طریقے سے، اچھے طریقے سے جواب دینا ہے. امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التوحید ہے. ابن خزیمہ رحمۃ اللہ کی کتاب توحید ہے. وہ فخر رازی صاحب کہتے ہیں یہ کتاب الشرک ہے. یہ تفسیر رازی کے اندر لکھا ہے کتاب التوحید کو کتاب الشرک لکھا. استغفر اللہ علیہ باللہ. تو یہ کتاب التوحید کیا زبردست کتاب تھی. امام صاحب فرماتے ہیں من ادعى من الجہلۃ ان شیئا من سنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا ثبت من جہت النقل مخالف لشیء من کتاب اللہ. کوئی جاہل لوگ ہیں بات کرتے ہیں کہ یہ حدیث قرآن کے معارض ہے، قرآن کے مخالف ہے. بھلا ثابت حدیث قرآن کے کیسے مخالف ہو سکتی ہے؟ فانا ضامن بتثبیت صحت مذہبنا، میں محدثین کے مذہب پر پیرا دے رہا ہوں، اس کے دفاع کے لیے کھڑا ہوں میں. یہ کیسے ممکن ہے کوئی آئے ہمارے سامنے صحیح حدیث پیش کرے جو قرآن کے معارض آئے، ہم تطبیق کریں گے. علامہ ابو بھی منذ اکثر 40 سنہ. میں حیران ہوں کہ لوگ سنگ باری کرتے ہیں
شیشے کے محل میں بیٹھ کر سنگ باری کرتے اور کہتے ہیں کہ یہ حدیث قرآن کے مخالف ہے. اپنے گھر میں بیٹھ کر بات کرتے ہو نا, ہم سے بات کرو. کبھی ہم سے بات کہی ہوتی؟ میں تو 40 سال سے چیلنج دے رہا ہوں کہ کوئی صحیح حدیث قرآن کی معارض نہیں ہے. اگر ہے تو ظاہری تعارض وہ تو دور ہو جائے گا, مسئلہ ہی نہیں. جی سر تمہارا نظریہ ہے کہ جی قرآن ہے, یہ حدیث ہے, ہم قرآن کو لیں گے, حدیث کو چھوڑ دیں گے. بعض منکرین اس طرح ہیں, مسلمانوں کے اندر بھی بعض گمراہ ایسے موجود ہیں جنہوں نے حیات و ممات کی دنیا کے اندر ایک جنگ چھیڑ رکھی ہے, جن کو یہ بھی نہیں ابھی تک پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہیں یا افوت شدہ ہیں. تباسے اور مذہب بنایا ہوا ہے. وہ کہتا ہے یہ قرآن ہے, یہ حدیث ہے, قرآن کو لیں گے, حدیث کو چھوڑیں گے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ قرآن ہے, لا صلاۃ حدیث ہے, قرآن کو لیں گے اور حدیث کو چھوڑ دیں گے. کرو تم کھلواڑ کتنا کر سکتے ہو. ہم تو حیران ہوتے ہیں تمہاری جرأت و جسارت پر. تم سمجھتے ہو محدثین دنیا سے چلے گا, ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں. محدثین کو ماننے والے بھی تو دنیا میں موجود ہیں کہ نہیں ہیں؟ کیا خیال ہے؟ بہرحال جتنے منہ اتنی گمراہیاں. میرے بچوں, میرے بھائیوں, آپ پوری کوشش کریں اللہ کے دین کے دفاع میں کھڑے ہو جانا ہے انشاءاللہ. ہمت پیدا کریں. اللہ کے فضل سے کتنے آپ میں حفاظ حدیث ہیں, حافظ قرآن ہیں, ساتھ ساتھ حدیثوں کا بھی حفظ کا سلسلہ رکھیں تاکہ آپ کے پاس گہری معلومات ہوں. یہ نہیں ہے کہ آپ کے پتہ نہیں جی بخاری میں نہیں مسلم میں بھی ہر وقت حدیث پڑھا کریں نا. کیوں نہیں پڑھتے؟ احمد کو ہر وقت پڑھیں. یہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں, آپ نے ڈاکٹر بشار صاحب المسند المصنف المعلل کتاب لکھی ہے. دیکھیے کسی بھائی میں آپ میں سے کسی نے المسند المصنف المعلل ہاتھ کھڑا کرے. یہ کتاب آپ نے دیکھنی 40 جلدوں میں ہے. ٹھیک ہے, اس کتاب کو آپ پڑھ دیں. 3 ماہ میں پڑھیں, 6 مہینے میں پڑھیں, سال میں پڑھیں. یہ مکمل کتاب پڑھیں اور پھر مجھے کال کریں اگر میں زندہ ہوں کہ میں نے یہ کتاب پڑھ لی ہے. انشاءاللہ آپ کے بعد ڈھیروں حدیثی معلومات آ جائیں گی. ٹھیک ہے, پڑھتے جائیں گے, استحضار رہے گا. پڑھنے سے استحضار, مداومت و نظر سے, مداومت و نظر. آپ نے فوائد جمع کیے, ان کو دیکھتے رہ جائیں کہ یہ ہے کام جو میں نے علمی حوالے سے کیا ہے, تو انشاءاللہ اس میں آپ کا استحضار رہے گا. اللہ کی مدد بھی آئے گی. اللہ تعالیٰ آپ کو عظمتوں کا استعارہ بنا دیں گے. یقین جانے میں حلفاً کہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا خادم مخدوم ہو جاتا ہے. اس سے بڑھ کر کوئی نیکی کا کام ہی کوئی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں ہر دم آپ کھڑے رہ جائیں. ہر دم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں کھڑے. ایک جذبہ آپ کے اندر انگڑائی لیتا ہے, آپ کے دل میں ایک داعیہ پیدا ہو جاتا ہے, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا ہے, میں نے اسلام کا دفاع کرنا ہے. آئے اسلام پر کوئی معترض ہو, عقیدہ توحید پر کوئی معترض ہو, میں جواب دوں گا. آئے کوئی ثقات پر اعتراض کرے, میں جواب دوں گا. کوئی جو ثقہ راویوں کو ضعیف اور ضعیف کو ثقہ ثابت کرے, میں اس کو سیدھی راہ پلاؤں گا. آپ ہمت کریں, اللہ کی مدد آپ کے شامل حال ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اب سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. کدھر ہیں سوالات؟ کل کے سوالات کدھر ہیں؟ کل کے فیصل بھائی کدھر گئے؟ دو جی, لو جی, کل کے سوال تو گئے. یہ کہتے ہیں شیخ محترم کہ منکرین حدیث سیدنا ابو ہریرہ پہ اعتراض وارد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ مدینے کی گلیوں میں ایسے بھوکے پڑے ہوتے تھے جن کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا, تو حدیث کیا بیان کریں گے؟ اچھا جی, نہیں یہ تو ابو ہریرہ کی کرامت ہے نا. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ مطلب تو نہیں کہ 24 گھنٹے بھوکے پیاسے پڑے, وہ حدیث کے لیے تو بھوکے رہتے تھے. کیا خیال ہے؟ یہ وہ چیز ہے جن کی سمجھ سے بالا ہے کہ سن 7 ہجری میں ایک انسان مسلمان ہوتا ہے اور 11 ہجری نبی پاک کے اوائل میں آپ کی وفات ہو جاتی ہے. 3 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزارنے کے بعد اتنا بڑا ذخیرہ حدیث روایت کرتا ہے. پوچھتے ہیں ابو ہریرہ سوتا نہیں تھا, ابو ہریرہ کھاتا نہیں تھا, پیتا نہیں تھا, دیگر جو حاجات ہیں وہ ابو ہریرہ کے ساتھ نتھی نہیں تھی. یہ تو اللہ بتائے گا نا, وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. جھگڑو, کتنا اختلاف کر سکتے ہو ابو ہریرہ کے ساتھ, اللہ فیصلہ کریں گے, اللہ فیصلہ کر دیں گے. اللہ بتا دیں گے کہ ابو ہریرہ سوتا تھا تو کیوں سو جاتا اور جاگتا تو کیوں جاگتا تھا. ابو ہریرہ خود بیان کرتے کہ میرے انصار ساتھی تو کھیتی باڑی اور دیگر کام کاج کے مشاغل امور تھے ان کے, اور میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں پیاسا رہتا تھا اور بھوکا رہتا تھا. اللہ نے ابو ہریرہ کو یہ اعزاز بخش دیا. یہ تو اللہ کا فضل ہے, اس میں کہ ابو ہریرہ کا کیا کمال ہے. یہ اعتراض کرتے پھرتے, یہ کوئی اعتراض ہے جی؟ بلا
اس اعتراض کے بعد وہ جنت کے متمنی بن جائیں گے کہ ہمیں جناب اللہ کی رضا نصیب ہو جائے گی۔ حجاج بن یوسف کی شخصیت اہل سنت کی نظر میں کیسی ہے؟ کیا قرآن پر اعراب لگانا حجاج بن یوسف سے ثابت ہے؟ اللہ عالم بالصواب، میرے مطابق حجاج بن یوسف سے قرآن کریم پر اعراب لگانا ثابت نہیں۔ مشہور بات تو یہ ہے کہ اس نے لگائے ہیں، اگر لگائے بھی ہیں تو پھر کیا ہوا؟ اگر قرآن پہ اعراب نہ ہوتے تو جب تک اعراب نہ تھے تو لوگ قرآن پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ پڑھتے تھے نا۔ ایک سہولت کی نظر اگر کسی نے لگا بھی دی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی۔ نبی پاک نے حجاج بن یوسف کو مبیر تو کہا ہی ہے نا، سمجھائی کہ نہیں؟ حجاج بن یوسف کو اچھا انسان تو نہیں تھا، ظالم تو تھا۔ حافظ نبی نے صرف اجماع نقل کر دیا، یہ کذاب اور مبیر جو ہے یہ دو لوگ ہیں، ان میں سے ایک حجاج بن یوسف ہے اور دوسرا مختار بن ابی عبید الثقفی ہے، ابو عبید رضی اللہ تعالیٰ صحابی کا جو بیٹا ہے۔ اچھا جی، سیدنا عبداللہ بن عمر کا سالہ۔ یہ کیا لکھا؟ کیا یزید کی بیعت لینا زبردستی تھی؟ پتہ نہیں کیا بات ہے، یزید کے پیچھے یزید بیچارے نے چھوڑ دو، معاف کر دو، کوئی اور کام کر لو جی۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا جانشین جو جس کو مقرر کیا وہ یزید تھا نا، صحیح؟ تو تاریخ اس کو ڈسکس کرتی ہے تو اس کے بارے میں کوئی مناسب رائے نہیں قائم کرتی تاریخ، کیونکہ وہ جتنی تاریخ ہے اس میں روافض کا ہاتھ ہے، جھوٹی باتیں بیان کی اور اس کو بدنام کر دیا۔ تو مسلمان جو تھے جن کے پاس سند کا علم نہیں تھا تو وہ یزید کے درپے ہو گئے اور بیچارے کو روندنا شروع کر دیا۔ حالانکہ ایسی کوئی بات ہے تو کوئی نہیں، اسلاف امت ایسا نہیں کرتے تھے، اگر کسی نے کوئی بات کی تو وہ ایک شاذ رائے ہے۔ مولانا مودودی صاحب کے بارے میں طلاب کو آپ کیا نصیحت کریں گے؟ اللہ عالم، مودودی صاحب تو حزبی تو تھے ہی، اہل سنت والجماعت سے تو خارج تھے، یہی نصیحت ہے ہماری۔ لیکن اہل سنت والجماعت کا اپنا ایک مزاج ہے، اپنا علم ہے، اپنا عقیدہ اور عمل ہے، اس کی تو چھاپ مودودی صاحب پر نہیں تھی۔ کیا خیال ہے؟ باقی تھے وہ تھے۔ مودودی صاحب نے بعض الہادوں کا رد بھی کیا ہے، لیکن 150 الہاد ان کے اندر اپنے اندر بھی موجود تھے۔ اگر 10 کا رد کیا تو 150 ان کے اندر موجود بھی تھے۔ اس لیے خوش نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں ملک جو ہے اس نے الہاد کا رد کر دیا۔ نہیں، مودودی صاحب کا ایسی بڑی شخصیت نہیں ہے کہ جن حوالے سے آپ کوئی بڑے ایک تاثر لیں اور بات کریں۔ کہتے ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب کے بارے میں رہنا، ڈاکٹر اسرار صاحب پر اسرار تھے۔ کیا تھے؟ پر اسرار۔ ڈاکٹر اسرار صاحب بھلے بندو، کیا جو ڈاکٹر اسرار کو نہیں جانتا وہ تو اپنے آپ کو بھی نہیں جانتا، کیڑا مکوڑا ہے بیچارہ، کیڑا مکوڑا سمجھتے ہیں۔ اور ڈاکٹر اسرار کیا تھا پہلے تو یہ بتاؤ، اس کا عقیدہ کیا تھا؟ گمراہوں اور ملحدین کا عقیدہ اس کو پروموٹ کرتا تھا، صوفی ازم کا زبردست حامی تھا وہ۔ کیا کوئی سنی مسلمان ایسا سوچتا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ خلافت کی بات کرتا تھا۔ اسلام میں کیا مسئلہ بھی خلافت کا وہ بات، اس کو تو اس حدیث نعمان بن بشیر جو صحیح جو اس میں احمد میں آتی وہ بھی سمجھ نہیں ہے بیچارے، وہ تو کہتا ہے کہ یہ جہنم بھی فنا ہو جائے گی۔ اور ایک اور گندی بات ڈاکٹر صاحب بھی کرتے تھے۔ نہیں ٹھیک ہے، بزرگوں کا نا مزاج ہے، محبت ہوتی ہے نا میرے بھائی، آپ اگر محبت نہیں کرتے اس کا کیا مطلب؟ اچھا جی، میں کیا کہہ رہا تھا آپ بتائیں، ہاتھ کھڑا کریں آپ۔ ہاں، وہ ڈاکٹر اسرار صاحب یہ کہتے تھے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ جو تھے نا، سیدنا ابوبکر کے زمانے میں خلیفہ تھے۔ کیا تھے؟ خلیفہ تھے۔ ابوبکر انتظامی خلیفہ تھے اور صحیح جو خلیفہ تھا روحانی پتنی کون سا، وہ علی رضی اللہ تعالیٰ تھے۔ میں آپ کو بتاؤں، مسلک اہل حدیث جو ہے نا، یہ حفاظت ایک حصار ہے۔ جو اس مسئلے سے نکل گیا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس کو باز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ بیچارہ خیر کثیر سے محروم ہو گیا، نہ اسلامی عقیدہ اس کا رہ گیا، نہ اس کا صحیح منہج اور عمل رہ گیا۔ وہ جہاں چل نولی ہی ما تو اللہ، اس کا یہ معاملہ ہے۔ نولی کیوں؟ سبیل مومنین سے جدا ہوا نا، سبیل مومنین سے جدا ہوا، تو یہ حزب ہے، حزب۔ تو ان کا اسلام میں کیا کردار ہے؟ کچھ بھی نہیں کردار۔ ویسے ان کے نام کی لوگ پارٹیاں بنائیں، الیکشن لڑیں، ایم این اے ایم پی اے بنے، اور آپ کے کراچی کے کوئی میئر بن جائے، جو بھی بن جائے، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ ٹھیک ہے جی، سیاست چمکاؤ، کیا کرو؟ سیاست چمکاؤ، باقی کوئی ایسی یہ شخصیات نہیں ہے۔ ہم نے لینا دینا کیا ہے؟ جو بندہ ڈاکٹر اسرار صاحب مودودی صاحب کا نام بھی نہ سنے وہ اللہ کی جنت میں نہیں جائے گا۔ ویسے ہی ان کو خام خواہ کا ایک تنازع کھڑا کر دیا، اس کا فائدہ کیا ہے؟
اچھا حسن رضی اللہ کیا خلفائے راشدین میں شمار ہوتے ہیں؟ اگر ہوتے ہیں تو خلفاء اربعہ، بھائی بات سمجھنے کی کوشش کرو میرے برادران. اللہ منہاج النبوہ، اللہ منہاج النبوہ خلافت ابو بکر عمر عثمان علی کی ہے بس، اور کوئی بھی نہیں ہے. صحیح. اللہ منہاج النبوہ کا مطلب کہ عہد نبی کی چھاپ ابو بکر عمر عثمان علی کے دور پر تھی، نبی عہد کے مشابہ دور. یہ ہے وہ سیم وہی طریقہ، وہی نظام، وہی حقائق، یہ مراد ہوتی ہے. پھر ایک وقت گزرتا چلا جائے گا، گزرتا چلا جائے گا، جب مہدی زمین پر آئیں گے، مہدی عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، پھر وہ اللہ منہاج النبوہ عود کرائے گی، خلافت اللہ منہاج النبوہ عود کرائے گی. اس دور میں پھر اللہ منہاج النبوہ قائم ہوگی. توجہ فرمائیے، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ پہلے بادشاہ مسلمانوں میں. اللہ منہاج النبوہ جو خلفاء ان میں آپ کا شمار تو ہو ہی نہیں سکتا نا، وہی کرے گا جو بیچارہ چلا ہوگا. کیا ہوگا؟ تو کیا ہوگا؟ نہیں چلا ہوگا، اس کو کوئی سمجھ نہیں ہے بیچارے کو. بات سمجھ آتی ہے کہ نہیں؟ یہ تو دین کی چھوٹی سی بات ہے نا، جو اتنی بھی نہیں سمجھ سکتا پھر دین کو سلام کرے، بھائی میں دین کو کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، مختصر بات ہے اور چھوٹی سی بات ہے. کیا ہوا کہ سیدنا حسن رضی اللہ، بخاری کی روایت کے مطابق چڑھائی کر دی سیدنا معاویہ پہ. لوگوں نے کہا آپ نے نانا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو پڑھو نا، ان ابنی ھذا السید ولعل اللہ یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین. سمجھ آتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا سردار ہے. سرداری کیسے ملے گی؟ معاویہ کے حق میں دستبردار ہوگا. تو انہوں نے کیا کیا؟ جو ان کے پاس تھا تو کس کے حوالے کر دیا؟ دستبرداری کا کیا مطلب ہے بولیے؟ ان کے سپرد کر دیا نا. ٹھیک ہے. پھر سیدنا معاویہ نے ایک لمبی اننگ کھیلی اور 20 سال تک آپ کا دور خلافت، اس کو ملوکیت کہہ دیں، خلافت کہہ دیں. آپ نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت نہیں ہوگی جب تک 12 خلفاء کے سے مراد کیا ہے؟ وہ ملوک. وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. آج تک تو ہم اس حدیث کا معنی ہی نہیں سمجھ سکے. خلفاء کے لفظ میں مر رہے ہیں، خلفاء کے مر رہے ہیں، فلاں نے یہ لکھا، فلاں نے یہ لکھا. فلاں نے تو لکھا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ صرف یہی کام کرتے ہیں. کوئی کچھ کر لیا کریں نا، ہمت باندھیں، جڑیں بڑھیں. بات سمجھیں جی، اعصاب کو مضبوط کریں. 12 خلفاء، 12 ملوک جب تک قریش سے پیدا نہیں ہوں گے قیامت نہیں آئے گی. وہ پیدا ہو چکے ہیں یا ہونے والے ہیں یا ہوں گے یہ تو اللہ کو پتہ ہے. ہمیں ان باتوں پڑھنے کی ضرورت ہی کیا؟ کل بھی ہم نے یہ کہا تکلفات میں نہیں پڑھنا. آپ نے خبر دی کہ 12 خلفاء، 12 ملوک جب تک نہیں ہوں گے اس وقت تک قریش میں سے تو قیامت نہیں آئے گی. قیامت سے پہلے 12 خلفاء ہوں گے، یعنی بڑے خلیفہ قریشی بادشاہ. ٹھیک ہے جی، بس اتنی سی بات. اس سے کیا مسئلہ ہے جی؟ کسی کو کوئی پرابلم ہے تو ہاتھ کھڑا کرے. اچھا جی ٹھیک ہے، بسم اللہ جی. تصویر اور ویڈیو کی شرعی حیثیت، موبائل سے تصویر، بھائی موبائل جو ہے، موبائل یہ تو کوئی تصویر ممنوع تو نہیں ہے نا. جو حرام تصویر تو حرام ہوتی ہے. وہ تصویر جس کا آپ پرنٹ لے لیتے ہیں یا مصور اس کو پیپر پہ بناتا ہے یا کیمرے سے نکال کر اس کو پرنٹ میں لے آتے ہیں، وہ حرام ہے نا. اس میں تو 2 مسلمانوں کا بھی اختلاف نہیں. اہل حق ہے ان کی بات کریں، گمراہوں کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. باقی یہ پورا جہان ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ آپ کا پورا سمندر اس کے اندر ہے کہ نہیں ہے جی؟ اور دنیا کے سمندر اس کے اندر موجود ہے. اس میں کیا مسئلہ ہے ہمیں جی؟ آپ اس میں سیلفی لے لیں، تصویریں بنا لیں اور اس کو آگے جہاں کو ہوتا ہے میڈیا کے سلسلے وہاں چڑھا دیں، کوئی مسئلہ نہیں. مطمئن رہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. اگر کوئی کہے کہ جنت بھی فنا ہو جائے گی اور تمام روحیں، اچھا نہیں جنت اور جہنم کو فنا تو نہیں نا. اہل سنہ کہتے ہیں کہ لا یفنیان، ان دونوں کو فنا نہیں، دونوں کو فنا نہیں، دونوں کو بقائے، دونوں کو باقی رکھنے کے لیے اللہ نے پیدا کیا. موجودہ تان وہ دونوں موجود بھی ہیں، جنت بھی موجود ہے اور جہنم بھی موجود ہے. بات سمجھ آتی ہے کہ نہیں؟ جنت اور جہنم دونوں موجود ہے. وہ جنت جو اللہ مومنوں کو روز آخرت دیں گے، وہ دنیا میں
اب اس وقت موجود ہے آسمانوں پر، اور جہنم زمین کے نیچے موجود ہے. ٹھیک ہے جی. تو فنا کا تو مسلمانوں کا یا اہل سنت کا اعتقاد ہی نہیں ہے. فنا کا اہل سنت والا اعتقاد، یہ گمراہوں نے پھر کہہ دیے. گمراہوں کے کہنے سے کیا کوئی چیز فنا ہو جاتی؟ فنا ہوتی تو خود کیوں فنا ہو جاتے جی؟ اچھا جی، وہ پھر وہی بات، بدعتی کے پیچھے نماز نہ پڑھنے کی دلیل وہ تو میں نے دی. کل بھی کہا کہ محدثین منع کرتے تو لہذا بدعتی میں فرق ہوتا ہے. محدثین کے دور میں جو بدعتی تھے وہ ہلکے پھلکے سے تھے. مثال ہے کوئی قدری ہے، قدری کا کیا معنی؟ قدری میں سلب ماخذ پایا گیا نا. تقدیر کے منکر کو قدری کہنا چاہیے یا ماننے والے کو قدری کہنا چاہیے؟ منکر کو کہہ دیا نا، حالانکہ ماننے والے کو قدری کہنا چاہیے. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ وہ قدری کا یہ معنی نہیں ہوتا تقدیر کا وہ منکر ہوتا تھا. تقدیر تو اللہ کا علم ہے، جو اللہ کے علم کا منکر ہے وہ تو کالا کافر ہوتا ہے. یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ جو اللہ کے علم کوئی نہ مانے وہ مسلمان ہوتا ہے بھلا کوئی؟ وہ قدری مراد ہے، وہ کہتے ہیں الخیر من اللہ والشر من الشیطان. یہ ایک ان کا نقطہ نظر تھا. محدثین کہتے تم قدری ہو. تو ایسوں کے پیچھے نماز بھی پڑھ لیتے تھے اگر وہ ضبط والے لوگ ہوتے تھے، مطلب دیانت علمی ان کے اندر ہوتی تھی تو حافظہ ان کا اچھا ہوتا، ان کی روایت بھی قبول ہو جاتی تھی. یہ بدعتی مراد ہے. یہ تھوڑا بدعتی جو آج کل کے بدعتی آپ کے ہاں پھرتے ہیں، وہ یہ تو بدعتی ایسے بدعتے ہیں اللہ کی قسم، انہوں نے پوری دنیا کو پرتعفن کر دیا ہے بدعت کی وجہ سے. ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ ان کی بعض بدعات جو ہیں وہ مکفرہ ہیں کہ نہیں؟ اور بعض بدعات مکفرہ ہیں کہ نہیں؟ مثال کے طور پر یہ بعض ایسے ہیں جب کہتے ہیں لا الہ الا، تو اللہ تعالیٰ کی تصویر بناتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی، یہ کافر بھی ان میں بعض ہیں. ایسے ہے کہ نہیں؟ ایسوں کے پیچھے کون نماز پڑھتا ہے جن کی اللہ کی توحید میں کوئی ذرا بھی نہیں سلسلہ؟ اچھا نہیں بھلے آدمیوں، یہ نہیں مسئلہ. ہر بات کی دلیل شیل کو نہیں ہوتی. کس نے آپ کو پڑھایا ہر بات کی دلیل لیجیے؟ ایسی تو کوئی نہیں ہے. محدثین پیش کر دیں دلیل تو ٹھیک، نہ کریں تو ان کی بات ہم نے مانی. ہم تو اہل حدیث ہیں نا، مسلک اہل حدیث کے پیروکار ہیں. اگر آپ کہیں کہ ہم تو بھائی محدثین دلیل دیں تو پھر ان کی بات مانے کے، بغیر دلیل کے ان کی بات مانے کا مکلف نہیں ہے. یعنی ان کے علم میں تو ہوگی، انہوں نے زہر نہیں کی نا. زہر تو ان کے ذریعے سے ہونی تھی، وہ نہیں ہوئی. اس کا یہ مطلب پھر تھوڑا ہے کام، پھر اہل حدیث رہ گئے. اہل حدیث اس وقت ہی ہے جب محدثین کی ہر بات کو لیں گے. نہیں یہ بات، یہ کوئی سورۃ التوبہ کے حوالے سے جو بھائی پوچھ رہے ہیں، صحابی جو ہوتا ہے نا، صحابی کی تعریف سمجھو. کہ صحابی کی تعریف یہ ہے جو نبی پاک پر ایمان لایا اور ایمان پر اس کو موت آ گئی. یا منافق ہوتا ہے یا صحابی ہوتا ہے. جو صحابی ہوتا ہے وہ منافق نہیں ہوتا، جو منافق ہوتا ہے وہ صحابی نہیں ہوتا. بات تو نہیں سمجھے کسی کو؟ پہلے تعریف تو سمجھو نا بھی صحابی کہتے کس کو ہے. موت آئے ایمان پر تو تب صحابی ہے. موت ایمان پہ آ گئی تو منافق نہ رہا. جب منافق تھا، مثال ایمان پہ موت نہ آئی تو پھر صحابی نہ رہا. بات سمجھاتی. اجتماعی دعا کے بارے میں یہ تو کل ہو نہیں گیا. جماعی دعا کے بارے میں ہاتھ اٹھا کر، اچھا سلف صالحین قرآن، اچھا پتہ نہیں کیا، سورۃ الملک، سورۃ القاف اور فرض نماز کے بعد آیت الکرسی، اس کی اسانید پر روشنی ڈالیں. سورۃ الملک مرفوع روایت تو ثابت نہیں ہے، رات کے وقت جو پڑھتے ہیں نا، مغرب کے بعد کوئی پڑھ لے، سونے سے پہلے پڑھ لے. البتہ موقوف روایت سید عبداللہ بن مسعود سے متواتر کے ساتھ آتی ہے. سورۃ الکہف جو ہے جمعہ کے دن پڑھنا مسنون نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، کیا مسنون؟ حشیم بن بشیر واسطی نے اپنے استاد رمانی سے یہ حدیث نہیں سنی. یہ کس نے بتایا؟ احمد بن حنبل نے بتایا. لم یسمع ہو ہے تو استاد شاگرد، مگر امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں سنا انہوں نے. یہ وہ علم ہے جو اللہ نے احمد بن حنبل کے ذریعے سے امت پر زہر کر دیا. تو امت کو چاہیے کہ محدثین کے علم کے سامنے سرنگو ہو جائیں اور اس علم بابرکت علم کو قبول کریں. اچھا جی، اہل حدیث کا عقیدہ کشف کے حوالے میں کیا ہے؟ دیکھیں کشف دو طرح کا ہوتا ہے، ایک رحمانی اور ایک شیطانی. رحمانی کشف سے مراد کرامت ہے، کرامات جس کو کہتے ہیں. مکاشفات اور مخاطبات بھی ہوتی ہیں نا، کرامات. بات تو نہیں سمجھائی ہیں جی؟ میں ادھر بیٹھا ہوا ہوں تو مجھ پر وہ پنجاب کے کسی شہر کے حالات منکشف ہو جائیں ادھر بیٹھے بیٹھے، تو ایسا ممکن ہے؟ یہ کشف ہے نا، یہ صحیح ہے. ٹھیک ہے جی. کیا
یہ صحیح ہے، لیکن جو شیطانی کشف ہے وہ اہل شرک اہل ضلال سے صادر ہوتا ہے، وہ بیٹھے بیٹھے کچھ کر لیتے ہیں۔ بدتی لوگ ہیں نا، مشرک جو ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یہ ہمارے بزرگ کی یہ کرامت ہے۔ کرامت تو نہیں ہوتی، وہ استدراج ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ استدراج ہوتا ہے۔ دیکھیں وہ دجال کو بھی ملے گا نا، وہ کہے گا کہ زمین کو حکم دے گا کہ سبزہ ہوگا، سبزہ اگائے گا، آسمان کو حکم دے گا بارش برسو، بارش برسائے گی، برسا دے گا، ٹھیک ہے، اس کی کرامت ہوگی پھر نہیں، یہ پھر بتائے نا، اس کی کرامت تو نہیں ہے نا، یہ استدراج ہے، اہل شرک اہل کفر کا یہ استدراج ہوتا ہے، لہذا ٹھیک ہے جی۔ رکوع کی حالت میں نماز یہ ہو گیا کل، اچھا جی۔ کیا امام بخاری متشدد تھے؟ کیا مطلب؟ امام رحمہ اللہ متشدد؟ آپ تو معتدل امام تھے نا، امام صاحب تو بہت زیرے کے امام تھے۔ اگر متشدد ہوتے تو آپ کے مخالفین آپ کی صحیح بخاری پڑھا کے تقریبات کرتے بخاری کی، بولے جی، سمجھ تو نہیں آئی؟ ایسی تو کوئی بات تھی نہیں۔ ائمہ حق گو تھے، تشدد والا سلسلہ ائمہ کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے۔ اگر زابی نے کہہ دیا فلاں معتدل تھا، فلاں تھا اس میں تعنت تھا، فلاں میں تشدد تھا، تو زابی رحمہ اللہ کی بات ہے، ضروری تو نہیں ہم بات لے کر کراچی میں اس کو عام کرتے رہے فلاں محدث بڑا سخت تھا جی۔ تاریخ بغداد اور کتاب السنہ عبداللہ بن احمد بن حنبل جرح ہوئی ہے امام حنیفہ پر، کیا وہ صحیح ہے؟ امام حنیفہ رحمہ اللہ پر جرح تو ہے بالاجماع، یعنی آپ ضعیف ہیں بالاجماع۔ یہ کس نے کہا؟ امام ابن حبان المجروحین کے اندر یہ بات کہی کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ بالاجماع جو ہے نا مجروح ہیں، ٹھیک ہے، اور ابن الجوزی رحمۃ اللہ نے یہ بات کہی ہے۔ دو دنیا میں لوگوں نے اجماع کا دعویٰ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارا ایک رسالہ تھا سننا، ایک صاحب کو میں دیتا تھا، وہ مجھے کہنے لگا، اس نے فون کیا، آپ نے یہ کیا کیا؟ میں کہا جی کیا کر دیا کہ آپ نے وہ لکھا امام صاحب کے بارے میں۔ میں نے کہا میں نے تو نقل کیا، لکھا تو کسی نے تھا، وہ امام ابن حبان نے لکھا تھا، تو امام ابن حبان پر رپٹ درج کرا دے تھانے میں جا کر، یہ کیا، اور تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ بھئی ہم تو ناقلین ہیں، ہمیں پھر بھی معاف نہیں کرتے، ہم تو ائمہ کے اقوال ہی تو نقل کر رہے ہیں نا۔ اچھا جی، کہ آپ کے رکوع کے بعد ہاتھ نہ باندھنا راجح ہے، جبکہ سنن نسائی کی حدیث کی بنیاد پر ہاتھ باندھنا اچھا جی راجح معلوم ہوتا ہے۔ آپ کے ہاں ہوتا ہے تو ٹھیک ہے جی، ہمیں تو نہیں پتہ وہ حدیث کون سی ہے، ٹھیک ہے جی، اللہ عالم۔ اگر آپ سمجھتے ہیں تو باندھ لیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فہم سلف بھی تو تقلید، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، یہ تو گالی والی بات ہے نا، کسی کو گالی دیں، تقلید تو گالی ہے نا، کسی کو مقلد کہے تو گالی نہیں ہے جی۔ کیا کسی کو گالی دینی تو کہ مقلد ہے، اللہ کا نافرمان ہے، اس کا یہ معنی بنتا ہے، تو اللہ کا نافرمان تھوڑا لفظ ہے جی، او اللہ کے دشمن، او اللہ کے نافرمان ادھر آؤ، یہ کہنا ہے مقلد کہہ کر کسی کو۔ تقلید تو بہت ظالم چیز ہے، اس لیے فہم سلف اللہ نے محدثین کو علم دیا تھا، اللہ اپنے مومن بندوں کو علم تو دیتے ہیں نا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نہیں فرمایا میرے پاس فہم قرآن ہے، وہ صحیح بخاری میں نہیں پڑھا، صحابہ کو فہم قرآن حاصل تھا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ارشادات کو بھی صحابہ سمجھتے تھے، تو وہ جو فہم ہوتا ہے اس فہم کے ذریعے سے ہم قرآن و سنت تک اپنی دسترس کو ممکن بناتے ہیں، آیات کو اور احادیث کو ائمہ کے فہم اور علم کے مطابق سمجھتے ہیں۔ اس میں تقلید کا کیا مسئلہ؟ پیروی تو ہو رہی ہے وحی کی، کس انداز میں؟ جس انداز میں صحابہ تابعین ائمہ دین نے کی، یہ خوبی کی بات ہے یا خامی کی بات ہے؟ تو خوبی کی بات ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے جی؟ تقلید جو تعریف کی ہے ابن قیم نے اعلام الموقعین کے اندر، وہ تو بہت شدید تقلید وہ تعریف ہے، یعنی قبول، وہ محدث نور پوری اس کا اختصار کرتے تھے، قبول قول ینافی الکتاب والسنہ، کہ کسی کی بات جو قرآن و سنت کے منافی ہو، قرآن و سنت کے منافی، امتی کی بات، اس کو دین کا درجہ دے دیا جائے، اور ہو بھی اللہ اور اس کے رسول کے بات کے منافی، یہ تقلید ہے۔ محدثین ایسا کرتے تھے یا ہم ایسا کرتے ہیں؟ سوچو تو صحیح، پہلے اتنا سمجھو کہ تقلید کتنا بڑا جرم ہے۔ کسی انسان کو مقلد کہنا یہ تھوڑی بات ہے، زمین ہل جاتی ہے جی۔ اچھا جی، اچھا جی، اچھا پتہ نہیں یہ حدیث ثابت تو نہیں، تو یہ تو ویسی کوئی بیماری ہے، پوچھنے سے معاویہ کے بارے۔
آپ کے بقول محمد بن قاسم کا سندھ میں آنا ثابت نہیں، تو سندھ بھی کس کے بدولت اسلام آیا؟ یہ تو نہیں پتہ کس کے بدولت اسلام، اللہ عالم، رجمن بالغیب بھی ہے نا، میں کہوں اس کے تو پھیلا، آپ کے اس کے تو پھیلا، اس کے ذریعے سے۔ باقی ہماری تحقیق میں یہ ہے کہ محمد بن قاسم رحمہ اللہ تعالیٰ کا سندھ میں آنا ثابت نہیں ہے۔ بعض علم نے دعویٰ کیا، ان کے مد نظر وہ روایات جو ہماری تحقیق میں ثابت نہیں ہے، یہ کوئی بڑا رولے دھولے والا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ صاحب ہو، اگر آ بھی گئے تو ہمیں کیا مسئلہ ہے، تو نہ آئے تو پھر کیا، ہمیں کوئی نہیں، آپ کہیں جی آ گیا، میں کہتا نہیں آیا، کوئی فرق نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے۔ کسی صحابی کا سندھ میں آنا ثابت ہے، اللہ عالم جی، یہ اللہ کو صحیح علم ہے، ہمیں نہیں پتہ جی، کیونکہ صحابی بھی سندھ میں آئے تھے یا نہیں۔ اذا بویا، اچھا نہیں، وہ تو ہے اور مسئلہ، جو صحابہ کی جو جنگیں تھیں، کربلا میں تو صحابہ کی جنگ تھی کوئی نہیں، پہلی بات، یہ کربلا میں صحابہ کی کوئی جنگ نہیں ہوئی، سینا حسین جا رہے ہیں، وما آل و عیال، خواتین خانہ بھی تھیں اور بچے بھی تھے، چھوٹے بچے، ٹھیک ہے، تو بے خبری میں آپ کو شہید کر دیا گیا۔ کیا کوئی ایسے نہیں کوئی خاص پروگرام تھا، جنگ کا ارادہ تھا، ہم نے وہاں جنگ کرنی ہے، پھر مجاہدین کو اور جو لوگ مطلب جنگی حوالے سے ماہر تھے ان کو لے کر جاتے نا، بہادروں کو، بچوں کو، عورتوں کو ساتھ کیوں لے کر جاتے؟ سیدنا عثمان پر پانی بند ہوا، صحیح مسلم سے ثابت ہے نا، آپ کا کھانا پینا بند تھا نا۔ انہوں نے دیکھا یہ تو بڑا زبردست کام ہے، تو بندے کو بڑا ترس بھی آ جاتا ہے، تو ظالموں نے جی حسین کا پانی بند کر دیا تھا۔ جھوٹو تمہیں کس نے بتایا؟ شیطان نے وہی کی ہے، کوئی ثبوت تو دو نا۔ واقعہ کربلا کو تو ہم مانتے ہیں، واقعہ کربلا کا معنی شہادت حسین، وہ تو برحق ہے اور انتہائی تکلیف دہ اندوہناک واقعہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کو شہید کر دیے جائے۔ آپ کبھی خلوت میں اس واقعے پہ غور کریں تو آپ بہت پریشان ہو جائیں گے، کلیجہ منہ کو آئے گا، کیونکہ معمولی تو نہیں، ایک مظلومانہ شہادت سے ایک صحابی رسول کو اور خانوادہ نبوت کے چشم و چراغ کو کوئی بے دردی سے شہید کر دیجیے، یہ تھوڑی بات ہے جی، بہت تکلیف دہ بات ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس کے ساتھ جھوٹ کی ملمت سازی کریں، یہ غلط ہے۔ سینہ زوری سے کچھ نہیں ہوتا۔ باقی صحابہ کی جو جنگیں تھیں، جنگ جمل، جنگ صفین، سیدنا معاویہ اور علی کی مابین جو جنگیں ہوئی وہ جنگ صفین تھی، عائشہ اور معاویہ کے مابین وہ جنگ جمل تھی، ٹھیک ہے، یہ اجتہادی جنگیں تھیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کون سے دونوں خلیفہ تھے؟ ایک خلیفہ تھا اجتہاداً، دوسرے ان کے ساتھ لڑ پڑے۔ اصل تو مسئلہ یہ تھا کہ سیدنا عثمان کے جو قاتلین تھے ان کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے، وہ ایک مطلب صلح کی مجلس ہوئی، اس میں مطلب کوئی تحکیم نہیں ہو سکی، تو جنگ چھڑ گئی، بس اتنی سی بات ہے۔ صحیح مسلم جن حدیث میں بحث کرنے کا ذکر ہے، امام بخاری نے حدیث کو ضعیف کیا ہے، پتہ نہیں، واللہ عالم بالصواب، کہاں ضعیف کا یہ بھائی وہ مجھے بعد میں بتائیں گے، ٹھیک۔ متواتر احاد کی تقسیم کو بعض علماء بدعت کہتے ہیں، یہ تقسیم عمر رشید کے دور سے شروع ہے۔ اگر یہ بات درست ہے تو علماء اپنی کتابوں سے کیوں استعمال کرتے؟ دیکھیں، بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ محدثین علماء نے حدیثوں کو متواتر بھی کہا، کیا کہا؟ متواتر کہا نا، تو باقی جو علماء کہتے ہیں کہ یہ متواتر و احاد کی تقسیم نہیں ہونی چاہیے، ان کی بات بھی بجا ہے۔ آپ کہیں یہ کیا مطلب ہوا؟ تو جواب اس کا یہ، توجہ فرمائیے، اصول حدیث کا جواب اس کا یہ ہے، حدیث متواتر تو ہیں، جب متواتر نہیں ہے تو پھر خبر واحد ہیں، خبر واحد ہیں تو پھر متواتر نہیں ہے۔ مطلب متواتر کی یہی تعریف ہے جس خبر واحد کی شروط جس کے نہ پائی جائیں، وہ جس میں متواتر کی شروط نہ پائی خبر واحد ہو جائے گی، یہی مراد ہے نا۔ اب بعض لوگوں نے اس تقسیم سے غلط معنی لیا، حدیث کے حوالے سے غلط رجحان پیدا کر دیا، تب علماء کہتے ہیں کہ یہ بدعی تقسیم ہے، اس معنی میں جس معنی میں تم کر رہے ہو۔ تقسیم تو صحیح ہے اس معنی میں جس انداز، جس غرض و غایت سے تم یہ کام کر رہے ہو، یہ والا اس کا غلط تقسیم کا غلط فائدہ حاصل کر رہے ہو، یہ انداز صحیح نہیں تمہارا، یہ مراد ہوتی ہے ان علماء کی۔ پتہ نہیں سمجھ آئی کہ نہیں کسی کو؟ بڑی بات ہے جی، ماشاءاللہ۔
آپ کے لفظ اہل حدیث استعمال کیا کہ اس سے آپ نے کیا مراد؟ اہل حدیث سے مراد اہل حدیث ہی ہیں، محدثین مراد ہیں، محدثین کے پیروکار مراد ہیں، اہل السنہ والجماعت مراد ہیں، اہل علم مراد ہیں، جن کے پاس علم نبوت تھا وہ مراد ہے، جن کے بارے نبی پاک نے فرمایا کہ ایک گروہ، ایک طائفہ، ایک جماعت، ایک فرقہ قیامت تک رہے گی نا، غالب رہے گی۔ اچھا جی چھوڑ دو جی، یہ معاف کرنا چاہیے نا، ہے نا بزرگانوں۔ یہ حدیث اور قرآن دونوں معجزہ ہیں، دونوں ایک ہی ہیں، لیکن قرآن کے مقابلے تو کوئی دوسری چیز نہیں آئی، لیکن حدیث کے مقابلہ میں جب ضعیف حدیث آ گئی، وہ ضعیف حدیث جب ہمیں پتہ چل گئی کہ یہ حدیث صحیح اور یہ ضعیف ہے تو معاملہ قرآن کی طرح ہو گیا نا، معاملہ بات سمجھ نہیں آئی۔ باقی رہ گیا آپ کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، میں کہتا ہوں ضعیف ہے، ایسے کچھ فرق نہیں پڑتا اگر ہم اہلیت رکھتے ہیں، علم والے ہیں اور اللہ سے ڈر کر اس صلاحیت کو بروکار لا کر ہم ایک فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ جو مسلک اہل حدیث ہے وہ مدون ہو چکا ہے۔ توجہ دیں، مسلک اہل حدیث محدثین نے اس کو اپنی کتابوں میں لکھا، اسلامی عقائد بھی، احکام بھی، اعمال بھی، فضائل بھی، سارے کے سارے ان کی کتابوں میں مندرج ہیں۔ یہ بات ہو گئی، وہی عقیدہ وہی عمل چلتا چلتا ہم تک پہنچ گیا۔ اب میں ایک حدیث کو ضعیف کہہ کر، اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں مسلک اہل حدیث کا رد کر رہا ہوں، تو مسلک اہل حدیث تو متعین ہو گیا، اس کو تو میں بھی اپنا رہا ہوں، آپ بھی اپنا رہے ہیں، باقی ایک روایت میں اختلاف ہو گیا نا، اس سے تو کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ کیا کہتے ہیں؟ اچھا جی، کیا امام بخاری رحمہ اللہ کا وہ واقعہ جس میں انہوں نے 100 حدیث کا امتحان؟ نہیں، یہ ثابت نہیں ہے جی امام بخاری رحمۃ اللہ۔ امام بخاری کے متعلق تھوڑا ثابت ہے، ہماری کبھی کتاب آئی ہے سیرت محدثین، جس میں ہماری کوشش رہی ہے کہ 20 ائمہ حدیث کے حالات زندگی قلم بند کیے جائیں، صحیح سندوں کے ساتھ جو آئے ہیں، جن میں سے خصوصاً سیاہ ستہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کے حالات زندگی لکھے ہیں، ان میں یہ واقعہ نہیں لکھا۔ کیوں؟ یہ واقعہ ثابت نہیں ہے۔ میرے بھائی مدرک رکوع والے بھائی جڑے نے نہیں چھڑتے پہچان ساڈی ہیں جی، بھائی تسی بدہ کرو اللہ نے واسطے، بند لے کرو لیکن چھوڑو نے گلاں نہیں کرنی ہون زیادیاں۔ ہاں جی، من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانہ، اس سے کیا مراد ہے؟ جی بالکل صحیح، معاویہ کے متعلق روایت ہے، ابن عباس نے اس پر دلیل لی ہے، یہ جو بھائی نے پوچھا ہے نا من قتل مظلوما، یہ طبرانی کے اندر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے، ٹھیک ہے، کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جو خلافت ملی ہے وہ بالکل صحیح خلافت اور صحیح ملوکیت تھی، اللہ نے وعدہ کیا، وہ عثمان آپ کے رشتہ دار تھے نا، ان کا خون بہا کے لیے وہ نکلے مطالبہ لے کر، تو انہوں نے تو پھر بادشاہ بننا ہی بننا اور خلیفہ بننا ہی بننا تھا۔ کیا ہم اچھا ان کو کیا ہم ان کے مذہب کی سے کر کے شک پتہ نہیں، یہ بعد میں پوچھ لینا مجھ سے، ٹھیک ہے جی، یہ کو کافر والا جو فتویٰ ہے نا سمجھ نہیں آئی، تکفیر کرنا آسان ہے نا، اس لیے بعد میں پوچھ لینا۔ کیا بغیر دلیل کے اہل حدیث محدثین کے مقلد ہیں؟ اللہ کے لیے مقلد کیا، مقلد تو اہل حدیث نہیں ہے نا، اہل حدیث تو اہل حدیث ہیں، جب اہل حدیث ہیں تو پھر اہل تقلید نہیں ہے۔ سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ محدثین کی تقلید، محدثین کی تقلید، پتہ نہیں یہ کون سا لفظ ہمیں رٹوا دیے گا، ہمارے دماغ سے چپ گیا نا، یہ اب اترنے سے کھرچنے سے نہیں کھرچا جا سکتا۔ بھئی محدثین کی تقلید کا کیا معنی، وہ بتائیں آپ۔ کیا محدثین اللہ کی وحی کا اتباع نہیں کرتے تھے؟ لوگوں کو قرآن و سنت کے اتباع کا نہیں کہتے تھے؟ کہتے تھے نا۔ تو صرف ایک آیت ہے، ایک حدیث ہے، اس کی تعبیر، اس کا معنی ہے، محدثین نے پیش کیا، ہم نے وہ لینا ہے بس، باقی دنیا آزاد ہے، 10 مولانا تو 10 معنی وہ لیں گے ان کے، ہم کہتے ہیں نہیں، امت کو جمع کر دو محدثین کے علم اور ان کے عمل پر، ٹھیک ہے، یہ فرق ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا جی، جس طرح ابن حزم پر ابن تیمیہ نے جرح کی، اس طرح اعتراض نہیں کیا، پتہ نہیں کیا جرح تو کی ابن حزم پر، ابن حزم پر جرح ہوئی، ابن تیمیہ نے جامع کہا ان کو۔ اچھا جی،
وہی کل ہو گیا یہ وہ حسن لغیری ہی والا چکر. اچھا جی. حنفی حضرات کہتے ہیں اگر اہل حدیث فرقہ نہیں ہے تو ہاں جماعتیں بہت ہیں. وہ تکڑے ہیں نا تب جماعتیں زیادہ ہیں ہماری. تکڑے ہیں نا, سمجھ تو نہیں آئی, ہم کوئی بانج تو نہیں ہے, کیا کہتے ہیں. تو جماعتیں ساری انتظامی جماعتیں ہیں. ہم ہیں ایک, اہل حدیث جو ہیں وہ ایک ہیں, ان کا عقیدہ اور عمل ان کا منہج ایک ہے. آگے انتظامی میں ایک جماعت بنا لوں, آپ میرے ساتھ جڑ جائیں, جیسے مسئلہ کہ اہل حدیث کا کیا مسئلہ ہے, بات نہیں. انتظامی جماعت ہے, ہمارا کام کیا ہوگا, ہم میڈیا میں یہ کام کریں گے, اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. آگے جا کر تعصب نہیں ہونا چاہیے جماعتوں کا. کیا ہونا نہیں چاہیے, تعصب نہیں ہونا چاہیے. مقاصد اچھے اور نیک ہوں, بھائی چارہ ہو, ٹھیک ہے. مشرق کا کوئی مسلمان اہل حدیث ہو یا مغرب کا, شمال کا ہو یا جنوب کا, اس کی خوشی آپ کو خوش کر دے, اس کی غمی آپ کو غمگین کر دے تو آپ مسلمان ہیں, ورنہ داؤ پیش کرنے والے ہیں. داؤ پیش کرنے والے ہیں, بس اتنی سی بات ہے. جماعتوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, جماعتیں تو 20 ہوں 100 ہوں, مسئلہ کہ اہل حدیث تو ایک ہے نا. اس کے اندر جماعتیں جتنی بنی ہیں وہ کوئی ذیلی جماعتیں نہیں ہیں, تنظیمی اور انتظامی جماعتیں ہیں. تو وہ بنتی رہ جائیں, 150 اور بھی بن جائیں تو کیا فرق پڑے گا, کوئی فرق نہیں پڑے گا. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کو شام سے بلا کر پھر مدینہ سے سامان نکلوا دیا, وہ مرضی سے چلے. نہیں نکالنے والی یہ بات نہیں ہے, نہیں کہنی. شام میں تھے, وہاں ایک بات ہوئی, مسئلہ ہوا, کچھ لوگوں نے ناک شاک چڑھایا, آپ نے بلا لیے ادھر آؤ. پھر ادھر مدینہ میں آئے تو آپ نے فرمایا آپ کیا ضرورت ہے, اعتراض سے بچنے کے لیے آپ ذرا سائڈ پہ رہ جائیں, بس اتنی سی بات ہے. اس سے کیا کوئی فرق, اپنی مرضی سے گئے, خوشی کے ساتھ گئے, سمجھ نہیں آئی. تو پتہ نہیں لوگوں نے کہاں سے نکال لیا. حضرت حسن کو زہر پلانے والا اور حضرت حسین کو شہید کرنے والا اور واقع حرہ مدینہ میں چڑھائی کرنے والا یزید تھا کہ نہیں. نہ تو سیدنا حسن کو زہر کرنے والا معاویہ یا ان کا بیٹا یزید نہیں تھا. ٹھیک ہے جی. مطلب کیا ہے کہ ابھی اہل حدیث زندہ ہے. اگر کوئی بندہ اسی بات پہ, حالانکہ ہماری عادت تو نہیں ہے کہ ہم اصل کو دیکھتے ہیں اور عقیدے کی بات کرتے ہیں, فروع اور اس طرح کی چھوٹی موٹی ذیلی باتوں کی طرف نہیں جاتے, کہ کیونکہ ہمارا مقدمہ اس سے کمزور ہوتا ہے. جو اصل کو چھوڑ کر فروع کو جائے گا وہ اپنے مقدمے کو کمزور کرے گا. بات تو نہیں سمجھ آئی ہے جی. یہ جو جماعت تکفیر ہے, جماعت و تکفیر, یہ جماعت المسلمین اور دوسری جو جماعتیں ہیں وہ ڈاکٹر مسعود والی ہے نا, وہ کیا کہتے ہیں جی, وہ اجرت کی بات کرتے ہیں. اجرت کی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں جی. تو ہم ان کے ساتھ اجرت کی بات کریں گے یا ان کے ساتھ اسلام کی اور ایمان اور دین کی بات کریں گے, بولیے. ذرا اجرت کی تو بات ہی نہیں ہے نا. ہمارا ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہمارا ایمانی اختلاف ہے, اس پہ وہ بات کریں گے. تو لہذا اپنے مقدمے کو ہم کمزور نہیں کرنا چاہتے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. تو باقی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنے والا کون ہے یہ تو اللہ کو پتہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا, آپ کو پتہ تھا میرے بیٹے کو شہید کر دی جائے گا. نہ صحابہ نے اس کا نام زہر کیا, نہ تابعین بولے, نہ تبع تابعین بولے. بات سمجھ آتی ہے کہ نہیں. ہم اتنا کہتے ہیں کہ جس نے بھی سیدنا حسین کو شہید کیا اور شہادت کا آپ کا حکم دیا اور آپ کے مطلب کہ وہ اس کے ایمان پہ شہید کر دیا, خوش ہوا آپ کی شہادت, اس پر اللہ کی لعنت, مومنوں کی لعنت, فرشتوں کی لعنت. صحیح ہے جی. اس بات پہ اتفاق کر لیں, وہ کوئی بھی ہو, وہ کوئی بھی ہو. ٹھیک ہے جی. بس. اچھا, واقعہ حرا کی چڑھائی اس نے تو نہیں کی نا یزید, اس کی فوجوں نے کی. جب سے عبداللہ بن عمر بتا رہے ہیں کہ آپ بیعت نہ توڑیں, نقصان کر دیں گے اپنا, تو فوجیں, اب وہ تو ادھر بیٹھا ہوا تھا یزید ہو اپنے دارالخلافہ میں, مدینہ میں کارروائی ہو رہی ہے, 1 مہینے کی مسافت ہے, تو اس کو کیا پتا تھا کیا ہونے والا ہے. اس کے جو کمانڈر ہیں اس نے چڑھائی کر دی. جب فوجیں چڑھائی کرتی پھر کیا کرتی ہیں تو سب کو پتہ, ان سے پوچھ لو حرا والوں سے. عبداللہ بن عمر جو کہتے ہاتھ جوڑتے تھے, بھئی نقصان کرو گے نہ کرو, وہ نہیں سنتے تھے. انہوں نے نوبہ بھی کیا, لوٹا نہ کہ نہیں لوٹا. اور صحابی کہتے ہیں میرے پاس ایک تھیلی تو نبی پاک نے مجھے دی تھی, وہ کوئی جھپٹ کے لے گئے, فوجی لے گیا. تو جب حملہ ہو جاتا ہے پھر یہ تو نہیں دیکھا جاتا جی, حملے میں تو سب کچھ پھر ہوتا ہے نا. تو کسی نے کر دی, اس میں یزید کا کیا مسئلہ, واقعہ حرہ ہو گیا جی, پتہ نہیں کیا ہو گیا. اہل مدینہ یزید کی
بیعت کیوں توڑی؟ بیعت لوگوں میں شر آ جاتا ہے اس لیے توڑ دیتے ہیں کہ نہیں؟ شر انسانوں میں نہیں آ سکتا. کچھ اذہانوں کچھ لوگوں کہیں کہ بھئی بیعت کو توڑنا، شرارتی ذہن کے لوگ ہوتے ہیں. توڑا تو نقصان ہی کیا نا، اپنا فائدہ تو نہیں کیا. یزید کو کیا نقصان پہنچایا؟ اپنا ہی نقصان کر دیا. السلام علیکم شیخ صاحب، کیا حال ہے؟ زبردست. یہ شہزادہ پتر گئی کون ہے؟ رفع الیدین کے بارے میں ایک کے بارے میں وائل بن حجر کی حدیث ہے. اس میں جو راوی ہیں محمد بن اسماعیل، اچھا اس کے حالات کے متعلق بتا دیں. پتہ نہیں وائل بن حجر والی کون سی روایت جس میں محمد بن اسماعیل ہے؟ پتہ نہیں، میرے تو علم میں نہیں ہے. ایک تو صحیح مسلم والی ہے کہ کسی کو شبہ تو نہیں ہو گیا وہ خلافیات والی سنن کبریٰ بیکی والی روایت، واللہ عالم، بعد میں پوچھ لینا. پھر وائل بن حجر سے تو نہیں ہے نا وہ روایت، پھر عبداللہ بن زبیر والی روایت ہے نا جس میں محمد بن اسماعیل راوی ہے، جس پر اختلاط کا الزام ہے. اس کو تو امام بنائے ہوتے ہیں. امام مختلف کو کون بناتا ہے جی؟ اچھا جی. یا شیخ انی احبک فی اللہ، زبردست. اچھا جی، ماشاء اللہ، خوش رہے میرے بچے. کوئی چیز 100 روپے کی ہے، ادھار میں 110 کی، اگرچہ یہ پڑھی تھی ذرا فیصل بھائی، اگرچہ ٹھیک ہے مجھے سمجھ. اب عرض یہ ہے کہ یہ جو قسطوں کا لین دین ہے نا، یہ اتنا ہی صحیح اور واضح ہے جس طرح دن طلوع ہو چکا ہے. نظر آتا ہے دن طلوع، اب شام ہے یا دن ہے؟ دن ہے نا. اتنا واضح، اس میں آپ شبہ ہی نہ کریں، بالکل مطمئن ہو جائیں. یہ لین دین ہے اور اس میں اتار چڑھاؤ اور نقد ادھار کے فرق کے ساتھ چیز لینا دینا بالکل جائز اور صحیح ہے. ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں یہ ڈبہ 10 روپے کا ہے، آپ کہتے ہیں میں نے ادھار میں لینا ہے، تو قسطوں میں آپ کو رقم دوں گا، 6 ماہ 3 ماہ سال کی قسط. میں کہتا ہوں پھر میں آپ کو 12 روپے کا دوں گا. تو یہ جائز اور صحیح ہے. اس پر مسلمانوں کا اتفاق اور اجماع، ابن تیمیہ تک تو اجماع نقل ہوگا. ٹھیک ہے کہ بعض عرب علماء اور ہمارے معاصرین علماء نے یہاں ایک بات کر دی اور سلف امت کی بات کے خلاف تھی، ان کی بات پھر غیر مسموع ہو جائے گی، سنی نہیں جائے گی. باقی امام ترمذی رحمۃ اللہ نے جو موقف اختیار کیا اس حدیث کے بارے میں، تو وہ آپ پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. جی چلو وہ تو بعد کا مسئلہ ہے نا، ویسے نہیں. ایسے فقہ کی کتابیں بتائیں ہم طلبہ کے لیے. فقہ کی کتابیں محدثین کی پہلے تو فقہ پڑھیں، اس کے بعد بہت اچھی اچھی کتابیں ہیں فقہ کی بھی. مثال کے نیل الاوطار ہے، یہ آپ پڑھیں. فتح الباری سے بھی استفادہ کریں. تحفۃ الحافظی ہے، فقہ کی بہت اچھی کتاب ہے. ٹھیک ہے، دلائل کا موازنہ اور جائزہ اس میں پیش کیا گیا ہے. اس کے علاوہ بہت ساری علماء عرب نے فقہ پہ اتنا کام کیا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اتنا کام ہو گیا فقہ پہ، پوری دنیا میں ہو گیا جی کام فقہ پہ. نہیں بچے ایسے نہیں کہنا چاہیے. سیدنا عثمان کے دور کی اذان پر اجماع ثابت ہے. ہاں کیوں نہیں. سیدنا عبداللہ بن عمر نے جو کہا تھا نا بدعت، یہ لغوی اعتبار سے بدعت تھا، شرعی اعتبار سے نہیں تھا. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. ہاں جی، اس پر تعامل امت بھی ہے. اس اذان پر تعامل، علامہ کرمانی نے لکھا ہے کہ اس پر امت کا تعامل ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ. یہاں نور سے کیا مراد ہے؟ نور سے مراد یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نور ہدایت ہیں، یا ایسے مراد قرآن کریم ہے. آپ کا جن سے نور سے آپ کا ہونا تو نہیں ثابت. اگر کوئی بندہ بغیر تعویل کے، دلائل کی تعویل نہ کرے اور اس طرح کے آیات پیش کر کے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، بشر نہیں ہے، وہ تو کافر ہے. بالکل چٹا سفید کافر ہے وہ. اس کا اسلام میں کوئی حصہ ہی کوئی نہیں ہے. آپ پر ایمان لانے کا ایک مطلب ہے نا، میں اللہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں. آپ انسانوں میں سے تھے، آپ کا اس میں گرامی یہ تھا، آپ نے ایسے ایسے زندگی گزاری،
ایسے ایسے آپ پر وحی اور آپ نے دین پیش کیا. کیا خیال ہے؟ کچھ ایمان کے تقاضے ہیں نا, اس طرح کی بات کرنی ہے. یہ تھوڑا ہے جی کہ میں جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں وہ نور سے ہیں, وہ نور سے ہیں, نور من نور اللہ ہیں. نہیں, اسلاف امت محدثین اعظام نے ان آیات کو پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ سوال بولیے. پڑھا. تو کوئی کہتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں, بشر نہیں ہے؟ ہاں جی نہیں, صحابہ کی پوری فہرست ہے ناموں کی. وہ کہتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے, اور خود نبی پاک نے اپنی پوری زندگی میں جب بھی اپنی بشریت کے متعلق فرمایا انما انا بشر, انما کلمہ حسر ہے. کبھی آپ نے ایسے نہیں کہا انا بشر. کبھی کہا ہے تو آپ ہاتھ کھڑا کریں, کوئی ضعیف حدیث پیش کر دیں. سب میں کہا انما انا بشر. بات سمجھ آتی ہے کہ نہیں؟ کہ میں سوائے بشر کے کچھ بھی نہیں ہوں. باقی میرے اللہ کے اعزاز ہے, اس نے لا زوال اعزاز بخشا, نبی بنایا اور ختم نبوت کا تاج جو ہے نا آپ کے سر اقدس سے سجایا. یہ ایک الگ اعزاز اور سعادت ہے جو آپ کے مقدر اور حصے میں آئی ہے. ہم تو محدثین کے ہیں کیا کہتے ہیں جی, اللہ بھلا کرے, عقیدے پر. اگر محدثین کہہ دیتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں تو ہم نے کہہ دینا تھا نور ہیں. انہوں نے کہہ دیا بشر تو بشر ہیں. قرآن وہ سمجھے, قرآن کے مطابق عقیدہ انہوں نے بنایا, ان کا عقیدہ صحیح عقیدہ تھا. امت اگر اس بات کو سمجھ جائے تو بہت سارے فتنے اس امت سے ختم ہو جائیں اور بہت سارے فسادات اور پریشانیاں ٹل جائیں. امت نے تو کہا کہ قد جا کو پہلے ایک نظریہ بنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور سے ہیں. کس سے لیا؟ ان سے. کن سے؟ وہ والے ماتم والے, سمجھائی کہ نہیں؟ ان سے لیا کہ نبی نور ہوتا ہے. انہوں نے کہا اچھا اس کو جھاڑ پھونک کر اپنا عقیدہ بنا لیا. ہاں جی, آیات پڑھنا شروع کر دی. قد جاب اول ما خلق اللہ نوری, وہ جو صحیح جابر والی حدیث ہے جھوٹی, وہ الکافی کے اندر لکھی ہوئی ہے. کس کے اندر لکھی ہوئی ہے؟ الکافی کے اندر لکھی ہوئی ہے, جھوٹی. اول ما خلق اللہ نوری. الکافی آپ کو پتہ ہے الکافی کے اندر ایک سند بھی ہے, بڑی زبردست سند ہے. اگر کسی کے علم میں ہے تو وہ ہاتھ کھڑا کرے. کیا؟ یہ بڑی مشہور بات ہے, مضحکہ خیز باتوں میں سے ہے. ٹھیک ہے جی. تو ایسی کتابوں کی روایتوں کا کیا اعتبار ہے؟ وہ کوئی دین ان سے کوئی لیں نہیں, بہت مشکل بات ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ مراد. اچھا, بالحکمہ سے مراد بالقرآن, ٹھیک ہے, یا اس سے مراد توحید و سنت کے دلائل, کتاب و سنت کے دلائل, کتاب و سنت کے دلائل, یا بالحکمت سے مراد بالعلم. کیا؟ بالعلم بالقرآن. ہاں جی, بس بدلائل توحید, بس اور کوئی اس کا نہیں. اچھا, کیا ہے اس کا؟ بعض پرویزیوں کا اعتراض ہے. چلو پرویزی کرتے ہیں. یعنی حکمت سے کیا مراد ہے؟ وہاں حکمت سے مراد تو علم ہے یا قرآن ہے, ٹھیک ہے, یا توحید کے دلائل ہے. توحید کے دلائل کے ساتھ آپ دعوت دیں, یہ مراد ہے. صحیح ہے. اس میں پرویزیوں کو کیا مسئلہ آئے نا. کیا ہر فقیہ محدث ہوتا ہے؟ یہ تو مجھے نہیں پتہ جی, پتہ نہیں یہ کیوں. کل بھی ایک بھائی سے ہماری ادھر بات ہو رہی تھی. ٹھیک ہے جی, محدثین فقیہ تو تھے ہی نا, ایک خاص, ایک ہے راویان حدیث, ایک ہے محدثین. بات سمجھائی جی, ایک ہے اور ایک ہے محدثین. جو محدثین تھے وہ فقیہ بھی تھے, فقہا بھی تھے. کیا تھے؟ جس طرح امام بخاری ہیں, احمد بن حنبل ہیں, امام شافعی ہیں, امام مالک ہیں, یہ سب فقہا بھی ہیں, محدثین بھی ہیں. ٹھیک ہے جی. بعض ایسے راوی ہیں, راوی, وہ ضروری ہے اس راوی کا پھر وہ فقیہ بھی ہو. پتہ نہیں یہ کیوں ہمارے بھائی بات کرتے ہیں. کیا حنیفہ کی حدیث کی مستقل کتاب؟ امام حنیفہ رحمہ اللہ کی کوئی کتاب نہیں, نہ مستقل نہ غیر مستقل. توجہ دیں, ایک کتاب امام صاحب کی دنیا میں آپ سے ثابت ہے. کتنی؟ اس کا نام ہے کتاب الحیل. عبداللہ مبارک کہتا ہے جس نے اللہ کی حلال کو حرام اور حرام کو حلال کہنا ہے تو کتاب الحیل پڑھے, اس کو سارے ٹوٹکے وہاں سے نسخے ملیں گے. سمجھائی کہ نہیں؟ بس, اور وہ بھی ضائع ہو گئی, وہ بھی ضائع ہو گئی. اچھا, بس اس کے علاوہ امام صاحب کی کوئی کتاب نہیں. اگر ہوتی تو ہمیں کیا مسئلہ, نہیں ہے تو پھر ہمیں کیا مسئلہ, ہمارے محدثین کی کتابیں ہیں جی. اچھا, بالوں کو مہندی کے متعلق, ایک لال مہندی دوسری زرد رنگ کی,
کالا کلر کرنا کیسا ہے؟ عموماً علماء فعل میں پائے گئے ہیں، ہاں علم والے تو پائے گئے ہیں، تو جہلوں کی اپنی دنیا ہے جی، سمجھ نہیں ہے جی۔ بالوں کو اگر بال سفید ہو گئے، ایک آدمی کی لک اچھی ہے، مطلب کو جوان محسوس لگتا ہے، وہ کالا رنگ کرے، کیا کرے؟ یہ تو مدرسوں میں ہمیں رٹوایا گیا بھی کالا رنگ حرام ہوتا ہے، حرام ہوتا ہے، ہمارے دماغ میں آ گئی۔ بدیر رحمہ اللہ نے کتاب رسالہ بھی لکھا، وہ میرے علم میں آیا، وہ میں نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے، اور بھی علماء نے کچھ لکھا۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ کالا رنگ لگایا جا سکتا ہے، کھلا ڈولا لگائیں، سمجھے کہ نہیں؟ یہ گناہ ہمارے کھاتے میں ڈال دیں نا، یا کہ امن پوری صاحب نے نصیحت کی ہے۔ تو وہ ایک مولانا تھے، انہوں نے جب میں نے ایک تحریر کی نا اس کالے رنگ کے بارے میں، تو مجھے تو خیر ایک ساتھی نے بتایا، وہ کہتے ہیں منہ پہ کالا کران دینے، کیا منہ کالا پہ کران دینے، پہ کالا رنگ لگوا رہے ہیں۔ 2 سال گزرے تو خود چہرے پہ سفیدی آئی جب بالوں میں، بیوی نے کہا حضرت تسی ہن بڈھے ہوندے پئے ہو، بڑیاں بڑیاں تحقیقاں پڑھیاں تواڈے پیچھے ختم ہے، کمال ہو گئی، شرح صدر ہو گیا۔ میں کہا چلو شکر ہے، یہ تو ملا کا دین ہے بیچارے کا، صبح اور ہے شام اور ہے، یہ اس کی حالت ہے، ٹھیک ہے جی۔ مجھے کسی نے کہا کہ فلاں بندے نے آپ کا رد لکھا، میں نے کہا بھلے بندو، میں نے کل کائنات کا رد لکھا، کیا دنیا میں جتنے لوگ ہیں ان کا میں نے رد لکھا، سب کے دلائل کا میں نے جتنا، میرا کوئی رد کیسے کرے گا؟ سوال یہ ہے، مجھے تو اب تک یہ بات بھی سمجھ نہیں آئی، ٹھیک ہے۔ تو ایک بابا جی مجھے فون کرتے ہیں، زیادہ گلا نہیں کرنی ہے، میں کہا جی ٹھیک ہے بابا جی، ایک صحابی نے نام دسو جس کالی داڑھی کی تھی ہوئے، میں کہا جی ٹھیک ہے۔ عمر بن عاص کو جانتے ہیں؟ ہاں گل کرو۔ میں کہا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ نا داڑھی کو کالا کیا، تو حدیث میں الفاظ میں روایت کے ہیں جیسے کہ کالا کبا ہوتا ہے، کبا سے۔ عمر نے پوچھا یہ کیا؟ اس لیے میں آپ کو جوان نظر ہوں، آپ خاموش ہو گئے۔ میں سے عمر خاموش ہو گیا، مولوی نہیں خاموش ہوتے ہیں جی، تو لہذا اس میں کوئی مسئلہ ہے نہیں میرے بھائیو، کالا رنگ لگانے میں کیا مسئلہ ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کوئی پیسے لو تو بھائی مہربانی کرو تو کالا رنگ لو تو لاؤ، یہ تو آڈی بھی ہے، لیکن صرف ایک ہے کہ ایک جائز کام کو حرام کہنا یہ مشکل کاموں میں سے ہے۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ 4-5 صدی میں کسی شافی عالم نے حرام لکھ دیا، بس اس نے لے کے لے بھائی چکی آؤ تو چکی، ہر دور میں پھر حرام ہی رہا بیچارہ۔ ہم نے جا کر اس کو کوئی تھوڑا سا سیدھا حلال کیا۔ ہاں جی سچی بات ہے آپ صاحب، وہ تو شوافی نے کہہ دیا نا، کیا کیا؟ ہمارے علماء کے پاس کتابیں کم تھیں نا، شوافی کی کتابیں تھی زہر جو ان میں لکھا ہوا تھا، یہ بڑے چنگے تو بڑے نیک ہیں جی، کیونکہ یہ تو اقرب الی الحدیث سمجھ آئے گا، اقرب الی الحدیث۔ اچھا جی جی شیخ، اچھا جی اچھا جی، یہ اس کا کیا طریقہ کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، نہیں ایسا کر لیں گے، نہیں میرے خیال میں بھائی آتے جائیں گے، میں دستخط کر کے دیتا جاؤں گا بس، ہاں ایک ان میں سے پڑھ لیں گے نا، ہاں جی انشاءاللہ نماز کے بعد پھر سند جن بھائیوں نے وہ لے لیں گے انشاءاللہ جی۔ اچھا جی، اچھا سوال جی، اچھا وہ مہندی بھی لگا سکتے ہیں لیکن اس کا اتنا فائدہ نہیں جتنے کالے رنگ کا فائدہ ہے۔ تو بعض ساتھی پوچھتے ہیں اس پہ دلیل، ہم کہتے ہیں اس پہ دلیل عقل ہے، بندے میں عقل ہو تو یہ کام کر لے گا، نہیں تو ویسے بھی ہے۔ اچھا یعقوب بن ابراہیم کیا دور کی ان کے نسائی بلا واسطہ روایت کرتے جبکہ مسلم بالواسطہ روایت کرتے ہیں، کیوں؟ اللہ علم، پتہ نہیں، میرے علم میں نہیں، اس وقت استدار نہیں۔ اچھا جی، بعض محدثین ایک روایت کو صحیح کہتے ہیں اور بعض ایک حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں، پھر کس کو ماننا چاہیے؟ بھائی دلائل کی روشنی میں ترجیح ہوتی ہے نا، یہ تو طبی چیز ہے، اجتہادات ہیں، ایک کے اجتہاد صحیح اور دوسرے کا غلط ہے، دونوں صحیح تو نہیں ہو سکتے نا، اب اجتہادات میں فرق آ جائے گا تو پھر ترجیح حاصل ہوگی دلائل کی بنیاد پر۔ عمار بن یاسر کے بارے میں قول نبی کہ باغی جماعت قتل کرے گی، اس باغی سے کون ہے؟ بخاری میں یہ روایت ہے کہ نہیں؟ بخاری میں تو نہیں ہے، مسلم میں ہے، مسلم میں ہے، حافظ بن حجر نے مسلم کے حوالے سے بلوغ المرام کے اندر یہ روایت ذکر کی ہے، تو روایت تو متواتر ہے، روایت تو زابی نے اس کو متواتر کہا کہ سیدنا عمار کو آپ نے فرمایا کہ عمار آپ کو ایک باغی گروہ قتل کر دے گا،
الطائفہ الباغیہ، ایسی ہے نا، وہی طائفہ فئہ باغیہ آپ کو قتل کرے گا. تو ابو غادیہ سے آپ شہید ہو گئے تھے. ٹھیک ہے جی. تو بس ہو گیا. صحابہ کے مابین جنگ تھی، ظاہر صحابہ نے ایک دوسرے کو مارنا تھا تو مر گئے، فوت ہو گئے، شہید ہو گئے. تو اللہ ان سے راضی. وہ دونوں اللہ کی جنت میں، ابو الغادیہ بھی اور عمار بن یاسر بھی. ایسے ہی ہے نا؟ ہیں جی؟ ہیں جی؟ وہ یہ کیا مسئلہ؟ آپ کو کسی کو کوئی پرابلم ہے، مسئلہ تو بتائے. ایک ماضی تھا وہ گزر چکا، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ پرابلم نہیں ہے ہمارے لیے. اچھا جی. جمعہ کے دن سورۃ کہف پڑھنے کی روایت صحیح نہیں صحیح؟ ضعیف روایت کو ہم حدیث یا روایت کہیں گے. حدیث بھی کہہ سکتے ہیں، روایت بھی کہہ سکتے ہیں. اصل ہوتا ہے کہ ضعیف حدیث یعنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منسوب ہو اس کو حدیث کہتے ہیں. جو آپ سے اگر نسبت ثابت ہے تو حدیث رسول ہے، نسبت ثابت نہیں تو حدیث رسول نہیں. بس اتنی سی بات ہے. ٹھیک ہے. اذان کہہ دیں میرے بھائی. اچھا بسم اللہ. اذان تیاری کرو میرے بیٹا، اسپیکر آن کریں. بسم اللہ. یہ لیں